مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جنت سے جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، آخری دھاکہ ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج۔ جس طرح انسانی جسم کو بیماری کے وقت دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح اگر بیمار ہو جائے تو اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی دوا کیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، یہ چیزیں اس کی بیماری ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، آج اسی پر گفتگو ہوگی۔ اسٹوڈیوز میں بڑے پیارے مہمانان گرامی موجود ہیں۔ آپ کا تعارف آپ سے کروانے سے پہلے، ان مہمانان گرامی کا تعارف آپ سے کروانے سے پہلے UAN نمبر جو کہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا 042111700000، اس پر کالز کیجئے، اپنے مسائل کا حل جانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032156520000، جس میں میسیج کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں آج ایک بڑی ہی پیاری شخصیت، بڑے ہی حلیم الطبع جمعیت اساتذہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب پروفیسر عثمان ظہیر صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے بڑا ہی خوبصورت چہرہ، ہماری سحر ٹرانسمیشن کے میزبان سمجھ لیں، مہمان کہہ لیں، سب کچھ ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ، وہ بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر فضیلت الشیخ قاری نصیر احمد ناصر صاحب، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ جس طرح بھی انٹرو میں نے گزارش کی کہ باطنی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ انسانی جسم میں اگر دل ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زین العابدین علوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت اور برکتوں سے نوازے، اور اس پروگرام کو اللہ ہم سب لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین، بہت شکریہ سر۔ آپ نے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھیے کہ بے شک جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا ہی جسم خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ دل جو ہے، اس کی درستگی جسم کے لیے، جان کے لیے بڑی ہی ضروری ہے۔ بے شک۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی بھی درخت کی کوئی جڑ ہوتی ہے نا، کوئی بنیاد ہوتی ہے، اگر وہ تندرست و توانا ہو تو اس کے نتیجے میں جو اگنے والا جو شجر ہے، جو درخت ہے، جو پودا ہے، وہ بھی بہترین ہوگا، عمدہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح۔ اور یہ اعضائے رئیسہ میں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک حکمران کی طرح دل کی، جس طرح بادشاہ ہوتا ہے نا کسی ریاست کا، کسی علاقے کا، کسی سلطنت کا، اگر وہ عادل ہو، اگر وہ دیانتدار ہو، اگر وہ بادشاہ جو ہے مختلف اوصاف کا مالک ہو، جو لوگوں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں، تو ساری سلطنت جو ہے
وہ خوشحالی کا ایک بہترین نمونہ بن جاتی ہے، اماجگاہ بن جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اسی طرح یہ ہمارا دل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ خاص ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہوتی ہے، جس میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات بھی رکھے ہیں، رحم دلی بھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے احساس کو پرو کے ہمارے دل میں ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک تحفے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو اگر دل کسی شخص کا ایمان کے نور سے منور ہو، اگر دل کسی شخص کا محبت سے لبریز ہو، اگر کسی شخص کا دل جو ہے حساس ہو، احساس والا ہو، تو سارے جسم کے اوپر اس کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں پھر اچھائیوں کا پیکر بنتا ہے، انسان اپنی زندگی میں اچھا کرتا ہے، اچھے کی دھن اس میں سوار ہوتی ہے، وہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر دل جو ہے کسی شخص کا ایسی بیماریوں میں، جن کی جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا باطنی بیماریوں کا شکار ہے، اس میں حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، اس میں لوگوں کے لیے نفرت ہے، تو وہ شخص اپنا بھی نقصان کرے گا اور معاشرے کے لیے بھی مہلک ہوگا۔ اسی لیے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو سارا کا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اور میں حیران ہوا کہ ایک دفعہ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، تو میری ان سے گفتگو ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ دل کا مریض ہوتا ہے نا، ممکن نہیں ہے کہ اس کے جسم کو دیگر بیماریاں یا عارضے جو ہے نا لاحق ہو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ کہتے ہیں جی آپ نے حدیث سنی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا میں نے تو پڑھائی بھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ تو واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانا جو ہے یہ حرف آخر ہے، اور دل کی درستگی جو ہے تمام اعضاء کی درستگی کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمام اعضاء اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ بہت خوب، بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔ مفتی صاحب، باطنی بیماریوں سے کیا مراد ہے اور ان کی تعریف کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کیسے ذکر آیا؟ جی، ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک اہم ٹاپک ہے جس کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی۔ حساس موضوع ہے۔ جی، لوگ ظاہر کو سنوارتے رہتے ہیں، لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں، لیکن دل میں کتنی محبت ہے کسی کی، اور دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اور جو چیز اللہ کے سب سے زیادہ سامنے ہے وہ ہمارا دل ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی بیماریوں کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس میں پہلی تو جو دل کی بیماری ہے نا، اس میں اللہ کی محبت کے سوا دوسروں کی محبت کا بیٹھ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کسی کی محبت کا بڑھ جانا، تو یہ دل کی بنیادی بیماری ہے۔ اس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت وہ نیچے چلی جاتی ہے، یا بعض اوقات بہت ہی کم سطح کی، یا ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی باقی ہر ایک کا بندہ احسان جو ہے نا اس کا مند رہتا ہے، احسان مند، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیشہ ناشکرہ اور ان کیفیات میں رہتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ تعریف کی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ 3 لوگ ایسے ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتے ہیں، جس میں یہ 3 یعنی اوصاف ہوں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں سے بڑھ کر ان دونوں کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ اگر کسی کی محبت اللہ سے، اس کے رسول سے بڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ دل ٹھیک کام نہیں کر رہا، اس کے اندر خامی ہے، وہ برائی کی آماجگاہ ہے۔ یعنی دل کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے فائق ہو، سب سے فائق اللہ کی محبت، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد دیگر محبتیں، وہ پھر درجہ بدرجہ، اور وہ بھی جو جائز محبتیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو دل کی بیماریاں ہیں ان میں سے ہے کینہ، جو دل میں ہم رکھتے ہیں۔ اب اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم یہ بوجھ اٹھائے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کا روحانی نقصان بھی ہے اور میڈیکلی نقصان بھی؟ جی، میڈیکلی تو ایسے ہے کہ تحقیق کی گئی
ایک وزن ہے وہ جو ہم باہر اٹھاتے ہیں، مثلا ہم نے 1 کلو کا کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے، تو اس میں جو ہماری صلاحیت لگ رہی ہے نا، تو دل میں جو ہم نے بوجھ اٹھایا ہے اس پہ 100 گنا زیادہ ہماری صلاحیت صرف ہو رہی ہے، اللہ اکبر، 100 گنا زیادہ. یعنی ایسے سمجھیں 100 کلو کا وزن اپنے دل پہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور مسلسل چل رہے ہیں. پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں پٹھے دل کے جی کمزور جی ہو جی گئے. جی ہاں جی. تو اس وجہ سے ایک تو یہ میڈیکلی، دوسرا یہ ہے کہ جسمانی اور روحانی طور پر یہ فرق پڑتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے ایسا سوچ سوچ کے، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، اپنی بنا اٹھائی ہوتی تو کچھ بات بھی تھی، تو نے تو عمر گزاری میری مسماری میں. ارے ماشاءاللہ، یعنی یہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہے آپ کی تشریف آوری کا پروگرام میں. ساتھ بس ساتھ یہ ہے شعری کہ ذوق. دوسروں کی یعنی ہمیشہ ان کے بارے میں سوچتے رہنا، تو اپنی بنا اٹھائیں نا، اپنی کچھ تعمیر کریں اور آگے بڑھیں، کوئی اچھا سوچیں، منفی سوچ اور ایسی باتوں کو اپنے ذہن سے نکالیں تو آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہو جائے گی. بالکل تو ہمارے ہاں یہ کینہ، بغض اصل میں دشمنی، ایسی دشمنی کو کہتے ہیں جو دل میں چھپی ہو. عداوت بھی دشمنی کو کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، عداوت والبغضاء. تو یہ عداوت کہتے ہیں ظاہری دشمنی کو، اور بغض یا بغضاء کہتے ہیں چھپی دشمنی کو. تو یہ بھی دل سے اس کا تعلق ہے. اچھا، اسی طرح دل میں جو حسد ہے اس کا بھی تعلق دل سے ہے. اب یہ لوگ کئی لوگ ایسے حسد کا شکار رہتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ لی، اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، تو ایسے ہی اس پہ حسد کرنا شروع کر دیا، اس کو کیوں ملی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ مجھے نہیں نہیں کہ ملی تو اس کو کیوں ملی. ہاں، تو سوچنا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انعام دے، میں بھی ان میں سے ہوں، لیکن ان سے زائل ہونے کی وہ توقع رکھنا. اور اگر زائل ہونے کی توقع نہیں ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس سے زائل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے زائل ہونے کی تمنا کرے. وہ اپنے دل میں ایسا رکھے کہ جی مجھے کیوں نہیں ملی، اور اس سے حسد کرنے لگ جائے اور بس یہی کہے کہ اسے کیوں ملی ہے. یہ کیوں ملنا بھی جو اس نے اپنے ذہن میں رکھا، یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، اور اس سے اپنی جان چھڑانی چاہیے. تو یہ وہ کچھ ہیں ایسی. اور اسی طرح فحش کا تعلق بڑا ہے دل کے ساتھ، فحاشی کا، کہ جب آپ کے دل کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے، تو آپ کی زبان سے، آپ کے جسم سے اور آپ کے کلمات سے فحش گوئی جو ہے نا اس کا نکلنا وہ ہو جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان اللہ ما ظہر منہا و ما بطن، کہ جو بھی ظاہر اور باطن بیماریاں ہیں دل کی، فحش ہے، ہر قسم کی فحاشی سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو ظاہر ہو یا باطن ہو. اس کا مطلب ہے جو باطن ہے فحاشی، اس کا تعلق وہ دل سے، باطنی بیماری سے، جی بالکل، باطنی دل بیماری کے ہے. ساتھ اس کا تعلق. تو ان سب بیماریوں سے اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں تو اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. بالکل ٹھیک ہے. تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا تھا. آپ اسے، ہم اسے آج کے اس جو مجلس میں یاد کر رہے ہیں نا کہ دل کی بیماریاں، یہ اصل میں سمجھے تزکیہ نفس کا دوسرا ایک نام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ کام کیا جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دل کے اندر بھی کوئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایسا تزکیہ کیا کہ وہ ایسے صاف دل لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے کہ وہ امر ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے نوازا انہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ باطنی بیماریوں کا علاج وہ تزکیہ نفس ہے. جی جی وہ بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب محترم، مفتی صاحب نے ویسے بڑی خوبصورت گفتگو کی باطنی بیماریوں کی تعریف کے حوالے سے. ان کو، باطنی بیماریوں کو عام الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. زین بھائی، اصل میں یہ باطنی بیماریاں جو ہے نا دل کے اندر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے وہ دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں. اچھا، شیطان جو ہے انسان کا دشمن ازل سے ہے، اور اس کی کوشش رہی ہے ہمیشہ. سب سے پہلا آغاز جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر کچھ وسوسے ڈال دیتا ہے، کچھ خیالات ڈال دیتا ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر بھی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو ہے وہ شیطانی وسوسے. اور پھر شیطان نے کہا تھا کہ لاقعدنہم صراطک المستقیم،
یعنی سیدھا رستہ جو ہے وہاں بیٹھے گا، جو غلط رستہ ہے اس پہ تو اس نے بیٹھنا ہی نہیں، اس نے تو نقد سیدھے رستے پہ لگائے گا، نقب تو اس نے لگانی ہی وہاں ہے جہاں اس کو کچھ ملے گا کہ یہاں سے اس کو کوئی اللہ والا ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے، کوئی ایمان والا ہے کہ ایمان کی رتی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو سب سے پہلے وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، ان خیالات کے جنم لینے کے بعد پھر آگے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی انسان دوسرے کے بارے میں حسد کرتا ہے، کبھی کینہ رکھتا ہے، کبھی بغض رکھتا ہے، پھر اسی سے ہی اس کے دل کے اندر وہ بخل بھی پیدا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہی، اور اسی طرح دیگر کئی ایسی بیماریاں جو دل کے اندر لاحق ہوتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو یکجا کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ تمام وہ چیزیں جو انسان کو صحیح راستے پہ چلانے والی ہیں ان سے ہٹا کر ایسی بیماریاں، ایسی چیزیں، ایسے خیالات اور تصورات اس کے دل میں ڈال دیے جائیں جو غلط راستے پہ لے جائیں۔ بالکل اس ٹھیک، کے عقیدے کو خراب کرے گا، عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کئی دفعہ مال ضائع ہو رہا ہے، سخاوت سے منع کر کے وہ بخل کی طرف لے جائے گا، اور اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں غلط خیالات ڈال کے تو انسان کو کوشش کرتا ہے یہ شیطان کہ وہ غلط راستے پہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے لے جائے۔ تو یہ تمام باطنی بیماریاں، ان کا آغاز شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اس پہ چل جاتا ہے تو پھر تو شیطان کا بندہ بن گیا نا، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ جب اس نے اپنے پیچھے چلانا ہے تو یہ انسان نے اپنا آپ دفاع کر کے اس ایمان نے دفاع کرنا ہے، اسلام نے جو ہمیں ہدایات دی اس کے مطابق اپنے آپ کو بچانا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ حکم دیا ہے۔ آپ کی خوبصورت گفتگو جاری رہے گی۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد علی صاحب لاہور سے۔ وعلیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی محمد علی صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ چچا کی بیوہ سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا چچا کی بیوہ سے بھتیجے کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کال کرنے کا شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب دیتے ہیں۔ جی محترم مفتی صاحب۔ جی چچا کی بیوہ وہ ظاہر ہے اس کی چچی لگی اور یہ بھتیجا ہے، تو بھتیجے کا نکاح چچی سے ہو سکتا ہے، اسی لیے تو چچی سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح خالو سے بھانجی کو پردہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جو ممانی ہے وہ بھی، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ان سے بھی پردہ ہے۔ ٹھیک جی، یہ تین رشتے ہیں جن کو عموماً سمجھا ہی نہیں جاتا، اور ان تینوں سے رشتہ بھی ہو جاتا ہے اور ان تینوں سے پردہ بھی ہے جو ہمارے اس معاشرے میں ہے۔ جی محترم قاری صاحب کنٹینیو کریں، بات مکمل کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ باطنی بیماریاں جب جنم دیں گی تو اس سے جنم دیں گی کہ جب ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے، جب اس کے پیچھے چلیں گے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے شیطان کے پیچھے چلنے سے۔ پھر وہ بیماریاں، اچھا کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا، انسان وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا اس میں مبتلا ہوں۔ تو کسی کے متنبہ کرنے سے، یا کئی دفعہ حدیث پڑھنے سے، یا کئی دفعہ انسان جو حدیث پڑھتا ہے یا کوئی اچھی گفتگو سنتا ہے تو پھر الارمنگ ہوتی ہے کہ اچھا یار یہ اس طرح تو میرے دل میں بھی خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیماری کا میں بھی شکار ہوں، تو اس کا فوراً حل تلاش کیا جائے، پھر اس کا حل کیا جائے کہ اس باطنی بیماری کا علاج کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب، دل کی بیماریوں میں بدگمانی بہت بڑی بیماری ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ عموماً ہمارا معاشرہ اس بیماری کی لپیٹ میں ہے موسٹلی۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی آج تباہی کی بہت بڑی وجہ بدگمانی ہے، اور بدگمانی ایک زہر کی طرح ہے۔ معاشرے میں واقعتاً اگر یہ سرایت کر جائے تو معاشرے کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے جو بیماریاں ہیں وہ بھی بتلائی ہیں اور ان کا علاج بھی بتلایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے ایمان والو تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔
اب گمان جو ہے اللہ رب العالمین نے کرنے سے اس لیے منع کیا ہے کہ بندہ خیالات کے گھوڑے ایسے ہی دوڑاتا رہے، اپنے تئیں ایسے ہی لوگوں کی شخصیات کا منصف بن کے ان کے بارے میں جائزہ لینا شروع کر دے، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس کے متعلق جو رہنمائی فرمائی ہے وہ اب ذر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں تم بدگمانی سے بچا کرو، بے شک بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یعنی کائناتی عرضی میں اس سے زیادہ جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی ذات کے بارے میں وہ سوچیں جو اس ذات میں موجود نہیں ہے، یا اس کے غلط گمان کریں۔ اور بدگمانی ہی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نفرت کی ایک بہت بڑی وجہ بن چکی ہے۔ اسی طرح یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے جب انسان میں آتی ہے نا، تو یہ ہر حوالے سے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بدگمانی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کے کچھ روحانی نقصانات ہیں، کچھ اس کے معاشرتی نقصانات ہیں، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نفسیاتی نقصانات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ روحانی نقصانات میں دیکھیں، اللہ کا حکم تھا تم نے ایسا نہیں کرنا، اجتنبوا کثیرا من الظن، آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ایک کبیرہ گناہ کی شکل میں موجود ہے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ کی ناراضگی کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس رازق نے پیدا کیا اور جس نے حکم دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ شخص اللہ کے حکم کو پس پش ڈالتے ہوئے بدگمانی کا مرتکب ہوا تو اللہ ناراض ہو گئے اس سے۔ اور اللہ کی ناراضگی یہ سب سے بڑا نقصان ہے، میں سمجھتا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بدگمانی چونکہ گناہ کبیرہ ہے، ایک مسلمان کو تو نیکیوں اور برائیوں کے معاملے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ہیں، قرآن کریم اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک نیکی رائی کے برابر بھی کی ہے، قیامت والے دن اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ اب یہ بدگمانی چونکہ کبیرہ گناہ ہے تو اعمال کی کتاب کو کیوں کالا کرنا ہے، اعمال کی کتاب کو کیوں گناہوں سے آلودہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہو، جہاں ایک طرف اس کی نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، تو اب نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے، دوسری طرف جو ہے اس کے گناہ اتنے بدگمانی کی شکل میں ہوں جو اس کے خیال میں شاید گناہ نہیں تھے، جو ہر وقت جو ہے وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بنتا رہتا تھا، ہر وقت لوگوں کے بارے میں جو ہے نا ان کی ذات میں کیڑے نکالتا رہتا تھا، تو یہ اس کے گلے کا پھندا بن جائے یہ، تو یہ اس کے روحانی نقصانات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی، گناہوں کی کثرت، اسی طرح اس کے سماجی جو نقصانات ہیں وہ بڑے بھیانک ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ مثلا بدگمانی کا سب سے بڑا نقصان رشتوں میں دراڑ پڑنا۔ بالکل اسی طرح۔ اور رشتوں میں دراڑ اگر پڑتی ہے تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر تباہ نہیں ہوتے، خاندان رل جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو سب سے بڑی ایک وجہ بنی ہوئی ہے نا، مختلف لوگ ہمارے پاس کونسلنگ کے لیے آتے ہیں، اپنے مختلف نفسیاتی مسائل لے کے آتے ہیں، گھریلو مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو عموماً بیوی کو شوہر کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ یہ بدگمان ہے، یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا، یہ، اور شوہر بھی، بیوی بھی اپنے شوہر کے بارے میں اچھا نہیں سوچتی۔ نتیجہ دن کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ ایسی نفرت پنپتی ہے کہ وہ رشتہ جو محبت و مودت کا رشتہ تھا وہ تباہی و بربادی کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے کاروبار ہیں جو پارٹنرشپ کے اصولوں کے اوپر قائم ہے، جس میں مختلف شریک ہوتے ہیں، جس میں مختلف لوگ کسی ایک فرم کے اندر یا ایک سمجھ کمپنی کو بناتے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب کسی چیز کو شروع کیا جائے تو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد رخ ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک مشرق کی طرف ہے، دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ جب ان سے بات کی جائے تو پھر بدگمانی ایسی ایک دوسرے کے بارے میں شو کرتے ہیں، پہلے جو دیانت کے پیکر ہوتے ہیں وہ بددیانتی کے دبے بن جاتے ہیں، پہلے جن لوگوں کے بارے میں آسمان و زمین کے کلابے ملائے جاتے ہیں کہ ان سے اچھا تو شاید روئے زمین پہ کوئی اور نہیں ہوگا، تو پھر ان کی ذات میں ایسی ایسی دور کی کوڑیاں لائی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ بندہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اصل میں یہ بدگمانی ہوتی ہے،
کہ آپ جب کسی شخصیت کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کو صرف اس کے منفی پہلو نظر آ رہے ہوتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو آپ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، تو یہ کاروبار تباہ ہو گئے۔ اور اسی طرح معاشرتی ہے کہ اعتماد بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری یہ دنیاوی جو زندگی ہے نا، اس میں ہم انسان جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ اعتماد کی بنیاد پہ ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح آپ کو مجھ پہ اعتماد تھا، مجھے آپ نے بلایا، میں پورے ٹائم پہ پہنچ گیا۔ اگر یہ اعتماد نہ ہو تو ہمارا کاروبار حیات بالکل ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ تو کاروبار حیات جو ہے یہ ڈسٹرب ہونے کی بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ہماری بدگمانی ہے، یہ اس کا معاشرتی نقصان ہے۔ اسی طرح اس کے کچھ نفسیاتی نقصانات ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ مثلا جو بندہ بدگمانی کرتا ہے نا، وہ کسی اور کا تو نقصان بعد میں کرے گا، سب سے پہلے تو وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا اسی ہے، طرح بالکل انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دے، غلط ہی اس کی سوچ مطمع نظر اس کی بن جائے، تو اس کی صحت کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اس کی اپنی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، اس کے اپنے جو ہے خوراک کے جو معاملات ہیں یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کا دماغ ہی جب ہمہ وقت جو ہے سوچو بچار کا شکار ہوگا، اور وہ سوچنے کا سوچیں بھی اینگل ہی منفی، ٹیڑھا ہو جائے گا، سوچیں منفی بھی ہو جائے گا۔ منفی۔ آپ دیکھیں نا، یہ ذہن ہے، اس کے اندر جو رکھیں گے نا اسی کا اثر آپ کے باڈی کے اوپر، آپ کے صحت کے اوپر ہوگا۔ تو نفسیاتی طور پہ بندہ خود جو ہے بدگمانی کرنے والا وہ بیمار بھی پڑتا ہے، اس کی سارے معاملاتی زندگی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے اپنے لیے پہلے مہلک ہے، دوسروں کے لیے بعد میں مہلک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا بڑا ہی احسان ہے ہمارے اوپر۔ اسلام نے ہمیں جو اخلاقی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ان میں واضح طور پہ ہمیں حکم دیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ بہت خوبصورت بات کی ہے جی، اور بدگمانی کے حوالے سے بالکل مبنی بر حقیقت باتیں کی ہیں۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم، عبداللہ صاحب حیدرآباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عبداللہ صاحب فرمائیے، کیسے مزاج ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ کسی بھی سب سے بڑا نقصان اللہ کی نافرمانی ہے، سب سے بڑا نقصان یہ بندہ کے۔ ابھی وہ میرے دوست ہیں ایک حیدرآباد کے، اس کی 27 سال ہو گئے اس کی شادی کو، بیچاری کو۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پسے پش، مطلب کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی 100% کوشش کرتا ہے۔ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، لیکن جو اس کی اہلیہ ہے وہ 27 سال شادی کو ہو گئے، 25-26 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ 25-26 سال ہو گئے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ جو حقوق شوہر پر ہیں وہ کر رہا ہے بیچارہ، جو اہلیہ پر ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ، وہ ابھی مناسب نہیں کہ جو حق زوجیت ہے وہ نہیں ادا کر رہی 25 سالوں سے۔ وہ جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، مقصد کہ جو سمجھ لو کہ 2 سال ان کا آپس میں سلسلہ چلا، اس کے بعد نہیں چلا، 25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ابھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ جو تم سے نفرت کرے تم اس سے پیار کرو۔ وہ بچارہ 25 سال سے کر کے ذہنی مریض بن گیا۔ ابھی وہ کرے تو کرے کیا ایسی بیوی کو رکھنا قبول ہے؟ جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیوی کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ آپ مفتی صاحب سے کیا آپ وہ کب تک صبر کرتا رہے بیچارہ؟ 25 سال تو اس کو ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے مفتی صاحب کیا حکم فرماتے ہیں؟ شکریہ جناب کال کا، آپ کی جو بات کا جواب مفتی صاحب دیتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب جی، یہ بڑی درد بری ایک روداد ہے جو انہوں نے سنائی۔ واقعی وہ فیلنگز وہی جانتا ہے جس سے یہ حالات پیش آ رہے ہوں۔ تو دیکھیے، جو شادی کا مقصد بیان کیا گیا، نکاح کا، زواج کا، جو قرآن مجید میں لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے، مرد عورت سے سکون حاصل کرے، اس سے راحت حاصل کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کی ماں بننے کی صلاحیت رکھنے والی خواتین سے نکاح کرو، میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر کثرت کا اظہار کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے مقاصد میں سے یہ شامل ہے کہ وہ باعث سکون ہو۔ تو اگر وہ باعث سکون نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھیک ہے آپ نے تعلیم دی، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی بھی مومن مرد اپنی اہلیہ سے دشمنی نہ رکھے، اسے نفرت نہ رکھے۔ اگر اس کو ایک ادا اس کی اچھی نہیں لگتی تو ایک اچھی بھی لگتی ہوگی، اور صبر کا
اور ایسا اظہار ان سے کیا گیا کہ وہ صبر کریں، برداشت کریں، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ وہ پسلی نما ہے، یعنی ٹیڑھی پیدا کی گئی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں رکھی گئی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی اگر مرد کی طرح اس کی صلاحیت ہوتی تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا تھا. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم صبر، برداشت اور اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن جیسے یہ صورتحال بتا رہے ہیں، کیونکہ بنیادی جو مقصد ہے جب وہی شادی کا پورا نہیں ہو رہا تو ان کو تنبیہ کی جائے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو واللاتی تخافون نشوزہن، ان کی سرکشی کا اور ان کے آگے آنے کا اور آپ کی بات کی نافرمانی کرنے کا ڈر ہو، فائزوہن، انہیں نصیحت کرو. تو یہ نصیحت کریں. اگر وہ نصیحت پہ عمل پیرا نہیں ہوتی، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جائے کہ عورت کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ایک رات بھی اپنے مرد سے اس کی چاہت کے باوجود اس کے پاس نہیں آتی اور اس کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، وہ نہیں آتی، تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے. یعنی ایسی احادیث مبارکہ ان کو سنائی جائیں کہ وہ اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ مردوں کے لیے سکون کا باعث بنے. تو اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر ان سے بستر علیحدہ کیا جائے. اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو قرآن مجید نے تیسرا حل یہ بتایا، تھوڑی سی انہیں جھڑکی اور تھوڑی سی مار، اس سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے ایک اور رستہ تلاش کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک جو حکم ہے، ایک ثالث لڑکے مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو. اس معاملے کو دیکھا جائے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. اچھا، بعض اوقات جو بیہیویئر خامند کے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے. مجھے نا مسلسل ایک عورت وہ کہتی ہیں، وہ جمعہ بھی پڑھتی ہیں ہمارے، وہ کہتی ہیں کہ میرے خامند سگریٹ پیتے ہیں، چین سموکر ہیں، وہ پاس آتے ہیں تو میں اس قدر مجھے نفرت ہوتی ہے، میں جا نہیں سکتی. جی جی. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے خامند کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو تو جو بیوی کے لیے ناپسند ہو. وہ حکم جو ہے نا وہ دیکھ کے فیصلہ کریں گے مسئلہ کیا ہے، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس اہلیہ کو اپنے پاس رکھنا یہ درست نہیں لگتا. ٹھیک، آپ بھی اس میں شامل گفتگو ہونا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی جامع بات کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. محترم عبداللہ صاحب کو ان کی بات کا جواب مل چکا ہوگا. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. برکات رمضان سے ہے، ٹرانسمیشن جاری ہے. علماء کرام موجود ہیں. پروفیسر عثمان ظہیر صاحب سیکرٹری جنرل جمعیت اساتذہ پاکستان، معروف مذہبی اسکالر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقل مہمان مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں. جناب شیخ قاری نصیر احمد صاحب موجود ہیں، اور باطنی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ و مامون رکھے. فون نمبرز ریپیٹ کرتا ہوں. UAN نمبر 042117000000. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200. میسیج کے ذریعے، کالز کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل علماء و مشائخ سے جان سکتے ہیں. محترم مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے بدگمانی کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور اس کی جو مختلف شکلیں بتائیں، جہتیں بتائیں، معاشی طور پر، نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر جو اس کے نقصانات ہیں ان سے آگاہ کیا. ایک تو اس میں بھی اپنی روشنی ڈالیے گا. دوسرا تکبر اور حسد، یہ بھی اسی سے مماثلت رکھنے والی چیزیں ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کے بارے میں فرمائیے. جی، یہ تکبر جو ہے یہ بہت ہی بڑی بیماری ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے. یعنی علم کا بھی تکبر ہو سکتا ہے، عبادت کا بھی تکبر ہو سکتا ہے. جیسے ابلیس کو عبادت کا تکبر تھا نا، ابا واستکبرا، کہ اس نے ناز کیا، فخر کیا اپنے آپ پر کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور بہتر ہوں. تو یہ تکبر کی مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں. تو تکبر جس وجہ سے بھی پیدا ہو. گستاخی کی معذرت، گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. کالر ہیں ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عبداللہ صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ تعالیٰ کا. میرا ایک سوال ہے حقیقت کے متعلق. جی. جیسے کہ بیٹے کا ہے وہ کب بھی 2 جانور قربان کرنی ہے، 2 جانور. جی جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، آپ اپنی گفتگو کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایک بیٹے کا ہے 2 جانور قربان کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹی کا متعلق ہے جی 1 جانور قربان کرنا ہے. جی. اور اگر ایک انسان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہو تو کیا وہ بڑا جانور قربان کر سکتا ہے سب کے لیے ایک ہی؟ کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں نا، اس لیے.
ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم مفتی صاحب، اگر ایک انسان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی تو وہ عقیقہ کیسے کرے گا؟ جی کہ عموماً یہ جانور کا لفظ کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو عقیقے کے لیے ہیں وہ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بھیڑ، اس نسل کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقے میں کیے وہ یہ ہے، اور یہی سنت قرار پائی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہی ہی کرنے چاہیے، اس سے بڑے جانور کا ایک تو تصور نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا سبب اور ہے، اس کے حصے اور وہ سب کچھ شریعت نے مقرر کی ہے کہ اتنے ہو سکتے ہیں اور ایسے ہیں۔ لیکن جو عقیقے کا جانور ہے اس میں حصوں کا تذکرہ کسی حدیث مبارکہ میں ہمیں نہیں ملتا۔ تو جب 2 جانور آپ نے کرنے ہیں بیٹے کی خوشی پر اس کے عقیقے کے طور پہ، تو وہ کیسے وہ کفایت کر جائے گا کہ آپ ایک کریں جانور، وہ بڑا ہو بے شک، اور وہ اس میں آپ کئی حصے کر لیں؟ اس کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو شریعت کا حکم جیسے ہے اس کو ویسے رکھیں۔ دیکھیں نیکی کا جذبہ بھی ہے کہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے، تو آپ بڑے کی بجائے چھوٹے کر لیں۔ اور اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ ضروری نہیں کہ سب کا اکٹھا ہی کریں، ایک کا آپ کر لیں دوسرے کا بعد میں، پھر بعد میں، کیونکہ اب وقت تو نکل چکا نا، اور ہوگا وہ عقیقہ ہی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی بعد میں کریں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے اکٹھے بچوں کا جب کر رہے ہیں تو ان کا وقت تو نکل چکا نا، اصل عقیقے جو 7واں دن تھا وہ نکل چکا۔ تو اب یہ جب بھی عقیقہ کریں گے وہ عقیقہ ہی ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کیا، یہ بہقی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیحہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ عقیقہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرتے جائیں اور کر لیں سب کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طارق صاحب سیالکوٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی طارق صاحب فرمائیے۔ میرا نعمان شروفی صاحب سے جو ہے وہ سوال ہے جی جی، کہ بلکہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے کیا اس کو مسجد کی تعمیر میں لگایا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا پہلے بینک اکاؤنٹ تھا سیونگ، تو سیونگ کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ پروفٹ ملا، تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا تو ہم نے اسے کنورٹ کر کے تو کرنٹ میں چینج کروا لیا۔ اب وہ پروفٹ والا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو پروفٹ ہمیں مل گیا ہے اس پروفٹ کو کس جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے اور کیا کہہ کے لگایا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ صدقہ ہے یا خیرات ہے یا اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں۔ تو یہ 2 سوال کے لیے برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے، شکریہ۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ 2 سوال ہیں جی ان کا، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں جی، پہلا جو سوال ہے زکوٰۃ مسجد میں لگانا، اصل میں نا مسجد کا مقام معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لوگ اگر یہی دیکھتے رہیں گے جی زکوٰۃ آئے گی تو ہم مسجد بنائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ بنیادی جو ضرورت تھی مسلمانوں کی اس سے وہ دور ہیں۔ تو زکوٰۃ کا انتظار نہیں کرنا، مسجد بنانی ہے، اس میں سے اپنے مال لگائیں اور عطیات لگائیں اور اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں، یہ اصل پیچھے مقصد ہے۔ تو جیسے زکوٰۃ ہے نا، اب وہ والدین کو نہیں دی جا سکتی، کیوں کہ ان کا مقام بڑا زیادہ ہے۔ تو اسی طرح مسجد پہ زکوٰۃ کیوں نہیں دینی کہ اس کا مقام معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس کو تو ہم اپنی جان سے عزیز سمجھیں۔ تو جیسے اپنی جان سے محبت ہے، اپنے بچوں سے ہے، اسی طرح مسجد سے محبت رکھیں تو یہ مقام۔ ایک تو یہ اس میں پیچھے لاجک یہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی محلہ بہت ہی غریب ہے اور وہ مسجد کے اخراجات جو آج کل اٹھتے ہیں وہ اٹھا نہیں سکتے اور مشکلات کا شکار ہیں، اس میں پھر بعض علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر اس کا مسجد کا جو نظام ہے وہ زکوٰۃ کے بغیر نہیں چل سکتا تو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن عمومی جو امت مسلمہ کی رائے ہے تقریباً تمام فقہاء کی، علماء کی، وہ یہی ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ نہ لگائیں۔ ضرورت کے تحت بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ نہیں ہو رہا، نظام چل رہا تو ایسے کریں۔ اور دوسرا جو ان کا سوال ہے اس حوالے سے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ سے انہیں پروفٹ ملا بینک کی طرف سے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس حوالے سے پہلے تو میں مبارک دیتا ہوں اس بات کی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور کا بیدار ہونا اور وہ اس چیز کی طرف آنا، یہ توبہ ہے،
یہ بہت اچھی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے کہ وہ سود جیسے معاملات سے اپنی جان چھڑائیں. ایسے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھے کیسی خیر و برکت نوازے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا پیسہ جو آ چکا ہے، کئی لوگ بینک کو چھوڑ دیتے ہیں. بینک کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بینک تو پھر اس کا مالک بنے گا اور اس کو پھر انویسٹ کرے گا اور دوبارہ یہی کام کرے گا. جو انہیں ملا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ یہ رقم یا تو کسی ایسے شخص کے لیے خرچ کریں جو سود میں پھنسا ہوا ہو اور اسے توبہ طائب ہونا چاہتا ہے. ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہونا چاہتا ہے لیکن پھنسا ہوا ہے، کسی سے قرض لیا تھا یا بینک سے یا کوئی بھی، تو وہ بچنا چاہتا ہے تو اس میں صرف کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی گلی وغیرہ بن رہی ہے اس میں یہ لگا دیں، کوئی واش روم بن رہے ہیں مسجد کے یا کسی بھی جگہ کے تو اس میں یہ صرف کر دیں. کوئی اسکول بن رہا ہے تو اس میں لگا دیں. یعنی اس کی علماء یہ اجازت نہیں دیتے کہ لوگوں کے کھانے پینے میں یہ استعمال ہو، خصوصاً اپنے طور پر تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. باقی یہ ہے کہ اس پہ ثواب کی امید جو ہے نا، اس کو صدقہ یا عطیہ کہنا وہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ایک بوجھ تھا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ چلیں وہ دوبارہ اسی کنویں میں نہ لگ جائے بلکہ باہر نکال کے چلیں ہم اس کو صرف کر دیں کہیں پہ. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کال ڈراپ ہو گئی ہے. پروفیسر بدگمانی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی، پھر کال آ گئی، بریک، اور اس کے بعد سوالات. شہوات اور خواہشات اگر حد سے بڑھ جائیں تو بلا شبہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، تو اس سے بچاؤ کا نبوی علاج کیا ہے؟ دیکھیں، جب خواہشات کی بات آتی ہے نا تو انسان بسا اوقات بے بس ہو جاتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کے ساتھ ہی چلتی ہیں تا دم حیات. لیکن شریعت مطہرہ اس معاملے میں بھی ہمیں بے بس نہیں چھوڑتی، ہماری رہنمائی کرتی ہے. پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کیا کائنات کے رہنے والے لوگوں، اگر با ایمان بننا ہے، ہونا ہے، تو خواہشات بھی دین اسلام کے تابع کرنا پڑیں گی. اور خواہشات کو دین اسلام کے تابع کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کی شکل میں ہمیں دکھایا ہے. اور قرآن کریم میں اس کا اجر بہت زیادہ رکھا گیا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ. اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے اس بات کی. اب آپ کا سوال جو ہے کہ خواہشات جو ہیں اگر سر پہ مسلط ہو جائیں تو ایک مسلمان اور ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس مالک سے اسے مدد مانگنی چاہیے جس مالک نے خواہشات کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو صبر جو ہے نا، یہ انسان کی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو واقعتاً روک لیتا ہے. انسان کو صبر سیکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اور اگر انسان صبر کو آزمودہ ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے گا تو خواہشات جتنی بھی اس کے دماغ پہ حاوی اسے گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں، وہ نکیل ڈال لے گا اسے. اور پھر اللہ رب العالمین سے وہ مدد مانگ رہا ہے، باقاعدہ گڑ گڑا رہا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، تو مال کی عرض و سما اس بندے کی ضرور مدد کریں گے. اور دوسرا، چونکہ خواہشات سے بچنا ہے تو اس کا جائز وے تلاش کرے. اب بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر جنسی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. یہ جو سیکشولی ڈیزائرز ہیں نا، یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. شریعت مطہرہ نہیں چاہتی کہ انسان کھوکھلا ہو. اللہ نے نکاح کا ایک بہترین ایک ذریعہ رسہ بتایا میں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا کہ یہ نگاہوں کو بھی نکاح نیچا کرتا ہے اور یہ شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور فرمایا ومن لم یستطع، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. فإن لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے، یہ انسان کی خواہشات کا غلبہ جو ہے اس سے روکتا ہے. تو اس کا بہترین وے تو نکاح ہے. نکاح کرے، ایک نکاح سے اس کا جی نہیں بھرتا تو دوسرا کرے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ فرماتے 2 کے ساتھ کر لو، 3 کے ساتھ کر لو، 4 کے ساتھ کر لو. اگر عدل کی تم میں نہیں پورا کرنے کی استطاعت ہے تو پھر ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے. یہ قرآن مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اب انسان غلط خواہشات کے پیچھے چلتا کیسے ہے؟
اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم آبزرو بھی کرتے ہیں، بری سوسائٹی. بالکل. خواہشات سے بچنے کے لیے انسان کو نا ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو اللہ والے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مسلک، دین، اس کے معاملات کے ساتھ ہی چلتا ہے. اس لیے انسان کو محتاط ہو کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچنا چاہیے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے. اچھا دوست ہے وہ انگلی پکڑ کے اس کو مسجد کی طرف لے جائے گا، برا دوست ہے وہ اس کو انگلی پکڑ کے گناہ کے رستے کی طرف لے کے جائے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے جب انسان کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو، استغفار کثرت کے ساتھ کرے. جب وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا کہ یہ غلط ہے اور مجھے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار اس کا بڑا ہی مؤثر علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑا آزمودہ یہ مجرب نسخہ ہے اور یہ شیطان کو دور کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ آزمودہ معاملہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور خاص طور پہ قرآن کریم کا جو مکی پورشن ہے نا، جو مکی صورتیں ہیں وہ تو انسان کو ہلا دیتی ہیں. اگر کسی انسان کو ترجمہ آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وگرنہ وہ قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں جن میں خاص طور پہ آخرت کا تذکرہ ہے، جن میں جنت کی بہاریں اللہ نے بتلائی ہیں، جہنم سے بچاؤ اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو مکی صورتوں کا مطالعہ اس کے لیے بڑا زیادہ مفید ہوگا. اور اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے، یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن مقدسہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. جب انسان کا دل مطمئن ہوگا تو غلط طرف نہیں چلے گا. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. شہوات اور خواہشات کے حوالے سے یہ جو سبق ہے کہ انسان یا تو رائٹ ویز یوز کرے، یا دوسرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر راستے بنائے ہیں جیسے روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت اور استغفار وغیرہ. بڑی خوبصورت آپ نے نصیحت کی ہے. قاری صاحب محترم، جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ غیبت اور چغلی یہ بھی بلا شبہ باطنی گناہ ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ، غیبت اور چغلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کہ فرمایا ہے کہ غیبت سے تم نے بچنا ہے. اگر جو آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کی اتنی شناعت ہے اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ آدمی اپنے سگے بھائی مردہ کا وہ گوشت کھائے. یعنی کسی بھی گناہ سے بچانے کے لیے جب اس کی شناعت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، تو آدمی ایک دفعہ دہل جاتا ہے کہ یار سگا بھائی اور پھر وہ مر جانے کے بعد تو کون پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. لیکن اس کے باوجود یہ بیماری ایسی ہے کہ سرایت کر جاتی ہے، انسان غیبت کرتا ہی جو ہے نا وہ اس پہ چل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا غیبت ہے کیا؟ سب سے پہلے انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ غیبت کیا ہے تو پھر اس غیبت سے بچے گا. عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کر دے. بھئی اگر اس میں وہ برائی نہیں پائی جاتی تو پھر تو بہتان ہے، پھر تو وہ غیبت ہے ہی نہیں. ہاں ایسا بہتان کی بھی سزا موجود ہے. جی، لیکن غیبت یہ ہے کہ کوئی ایسی برائی یا ایسا عمل اس میں موجود ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے بیان کرتے ہو تو وہ ناپسند کرتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں اوروں کو تم بیان کرتے رہو کہ اچھا یہ شخص جو ہے اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. وہ برائی موجود ہونے کے باوجود بھی اوروں کو بیان کی جاتی ہے. اچھا یہاں اگر کسی کو یہ کہا جائے نا کہ بھائی یہ غیبت ہے نہ کرو، تو وہ آگے سے ایکسکیوز یہ دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ ایتے گل میں منہ تے بھی کر سکنا. حالانکہ جو آپ نے بات کی نا، اچھا وہ نہیں کر سکتا ہے، پہلی بات ہے وہ کرتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک، اس میں بھی وہ جھوٹ بولتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جب وہ کرے گا تو یہ کیا درست ہوگا؟ بالکل غلط ہوگا. درست جو ہے نا وہ ایسی بات کرنا تو درست نہیں ہے. وہ بھی ناپسند کرے گا، وہ بھی ناپسند کرتا ہے. اچھا اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو خود کو رکھ کے دیکھے، اسی سانچے میں آپ خود کو رکھ کے دیکھے کہ کیا کوئی اس طرح کی برائی میری کوئی ایسی چیز یا ایسا عمل کوئی بیان کرے تو میں پسند کروں گا؟ نہیں کرے گا کوئی بھی. تو غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کے اندر برائی ہے اور وہ برائی اوروں کے سامنے بیان کرے. اچھا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی میں تو حق بیان کر رہا ہوں تو حق کڑوا ہوتا ہے. بھئی حق کڑوا ہوتا نہیں ہے. کئی دفعہ انسان کا رویہ کڑوا ہوتا ہے، انسان کا جو ہے نا وہ انداز غلط ہوتا ہے، انسان کے الفاظ جو ہے نا وہ تیروں کی طرح وہ ترش ہوتے ہیں. جو ہے نا حق کبھی کڑوا نہیں ہوتا.
حق بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہاں بیان کرنے کا انداز بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے، رویہ بھی، کچھ اسلوب بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وہ نشتر نہ چلائے کہ وہ جو ہے نا ہر ایک کو جو ہے وہ ایک ہی تلوار سے کاٹتا چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے غیبت سے جو ہے بالکل اس طرح منع کر دیا، اور یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا، متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس آدمی کی شان، اس کی قدر میں، اس کی عظمت میں جب آپ بیان کریں گے نا تو لوگ متنفر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک عالم دین ہے، کہ عالم دین کے بارے میں جب آپ بیان کریں گے تو لوگ تو کہیں گے اچھا ہر عالم یہ اس طرح کا ہوتا ہے، جو ہر پڑھا لکھا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی پروفیسر کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو لوگ عمومی طور پہ یہی رویہ جو ہے نا وہ خیال کریں گے، اچھا یہ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ٹیچر کا طبقہ ہے، کسی ایک شخص کے بارے میں بیان کریں گے کوئی چیز، پورے طبقے کے تو اوپر پورے بات آ طبقے جائے کو گی۔ لوگ جو ہے نا وہ بالکل رونق اسی ڈالیں طرح۔ گے۔ تو اس لیے غیبت جو ہے یہ ایسی بیماری ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے، اور شاید قرآن پاک کے اندر یہ باطنی بیماریوں میں سے غیبت سے زیادہ بڑھ کر شناعت کسی اور باطنی بیماری کی اللہ رب العزت نے بیان نہیں کی، بالکل ٹھیک۔ کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر اللہ سکتا، تصور بھی یعنی نہیں کر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تصور بھی کرنا، خیال بھی آ جائے، ایحب احدکم ان یاکل لحم خیال بھی اخیہ آ جائے تو میتا یہ فکرہتموہ، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد صدیق صاحب آزاد کشمیر سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے، یہ فطرانہ جو ہے یہ کتنا دینا ہے، اور یہ کسی جیسا سسر ہے اس کو دے سکتے ہیں، اور اس کی کتنی عادت ہے کہ یہ کتنے رمضان کے بعد ہم دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ محمد صدیق صاحب کال کے لیے۔ پروفیسر فطرانہ کتنا ہے اور سسر کو دے سکتے ہیں، کب دینا چاہیے؟ فطرانہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے، اگر تو اجناس کی شکل میں دینا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا مقرر کیا ہے، جو حجازی جو سا ہے وہ 2.25 سیر سے زیادہ ہے۔ اس میں آپ اجناس میں جو استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے علاقے کی جنس ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کے مطابق آپ جو ہے فطرانہ دیں۔ جیسے گندم عام طور پہ ہمارے استعمال ہوتی ہے اور یہ سب سے کم قیمت کی ہے، گندم کے حساب سے کر لیں، جو کے حساب سے کر لیں، اسی طرح کشمش کے حساب سے کر لیں، آپ منقع ہے، کشمش ہے، کھجوریں ہیں، ان کے حساب سے کر لیں، تو 2.5 سیر 2.5 سیر کے قریب جتنی قیمت بنتی ہے اگر پیسوں کے حساب سے دینا، تو تقریباً آج کل منیمم جو حساب کیا جا رہا ہے وہ 250 روپے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں پیسوں کے اعتبار سے۔ لیکن اگر اجناس کے حساب سے دیں تو زیادہ فیکس، تو اجناس کے حساب سے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا جی سسر کو دے سکتے ہیں، اگر سسر ضرورت مند ہے، مسکین ہے، تو میرا خیال ہے پہلا حق اسی کا بنتا ہے کہ آپ رشتہ داروں سے جو ہے نا آغاز کریں، ان کو دیں۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر سسر کو نہیں دے سکتے۔ تو اس میں تو استحقاق جو ہے نا بنیادی شرط ہے کہ جو مسکین ہے، جن کے پاس جو ہے ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے، تو ان کے اوپر فطرانہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو دینا بھی، ہاں جی، اس کو دینا میرا خیال ہے رمضان کے بالکل آخر میں، خاص طور پہ جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو تب دینا جو ہے یہ زیادہ سنت کے مطابق ہے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادائیگی اس کی جو ہے بہت پہلے دینا جو ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ درست نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں، تو ابھی رمضان تو باقی ہو تو اس سے پہلے جو ہے نا اس کو دینا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محترم مفتی صاحب، دل سخت ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ جی، دل جو سخت ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہوتے ہیں، مسلسل کرتے رہنا اور تعویلات کی وجہ سے ایسا ہونا، یعنی اللہ کے حکم، اللہ کو بھی ماننا اور اس کی نہیں ماننی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ماننی۔ قرآن مجید میں 2 مقام پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کے ان کے دل کی سختی کا، جیسے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، یہ وہ گائے والے قصے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حکام کو بدلنے کی کوشش کرتے رہے، نہ ہی ہم کر سکے اس گائے کو ذبح، تو پھر کیا ہوا کہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے اور پتھر کی طرح ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی، اور وہ تعویل کر کر کے اس کو پینڈنگ کرتے چلے جانا، مؤخر کرتے چلے جانا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آیا تو بیٹی کے نام لگا دیا،
بیوی کو دے دیا تاکہ وہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یہ دلوں کی سختی کی علامات ہیں۔ تو دلوں کی سختی کے اسباب تقریباً یہ ہیں، اور جو دلوں کی سختی کا علاج ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کی نا کہ میرے دل میں بڑی سختی ہے۔ اب دل کی سختی جو ہے نا، اس سے کوئی چیز اس میں سماتی نہیں ہے، کچھ اس کی کھیتی ہری نہیں ہوتی، اس میں کوئی تقوی الہیت جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات کر جائے گا کہ اس کو ان آیات کا، ان حدیث کا جو ہم یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں کوئی پاس نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، وہ بس دل کی سختی سے جو اس کے منہ میں آئے گا وہ اظہار کرے گا۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے یعنی اثر نہیں ہوگا۔ جی اثر نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ کئی دل کی کیفیات ہے نا، یعنی زنگ لگ جانا، سخت ہو جانا، مہر لگ جانا، تو یہ مختلف اس کے ہیں سلسلے ہیں اور دل ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کالر لے لیں پلیز پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد شہباز صاحب ٹوبر ٹیک سنگھ سے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی محترم فرمائیے، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجئے گا۔ ہاں جی وعلیکم السلام جی۔ جی جی اگر بالکل ہی بندہ قابل نہ ہوئے فطرانے کے بالکل قابل نہ ہوئے بندہ فطرانہ دین کے لیے، اگر ہم نے روزہ بھی نہ رکھیا ہوئے اتنی غربت ہوگئے تو پھر ٹھیک ہے محمد شہباز صاحب، کال کا شکریہ۔ جی محترم قاری نصیر صاحب، بندہ فطرانہ دینے کے قابل ہی نہیں، روزہ تو رکھتا ہے۔ نہیں، روزہ تو رکھتا ہے، فطرانہ دیکھو اگر اتنا مسکین ہے تو کچھ لوگ تو اس کو دیں گے نا جی۔ بالکل، جب اس کے پاس جمع ہو جائے تو وہ ادا کر دے، وہ اپنے حصے کا جیسے وہ صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے، تو جب اس کے ذمے ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کے پاس کہیں سے آتا ہی نہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو لا پھر اللہ تعالیٰ یکلف معاف اللہ فرمانے نفسا والا الا ہے، وسعہا۔ ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، تو اس پر اتنا فرض ہے ہی نہیں۔ وہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جب اس نے وہ شکایت کی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تم یہ ہے نا جو وہ صدقہ جو ہے نا اس کا کفارہ ادا کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جب وہ ایک ٹوکرا کھجور کا آیا تو حضور نے فرمایا یہ لو اور یہ مسکینوں کو بانٹ دو مدینہ کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی میرے سے بڑھ کر تو مسکین کوئی نہیں، تو میں کس کو بانٹوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ پھر خود ہی کھا لو۔ کیا خوبصورت نظام ہے اسلام کا۔ مفتی صاحب اب گفتگو کر رہے تھے دل کی سختی کے علاج کے حوالے سے۔ جی اچھا، دل کی سختی جو پیدا ہوتی ہے، میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ اہل کتاب کا خصوصاً اللہ نے ایک مقام پہ تو میں نے حوالہ دیا، دوسرے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ فَطَالَتْ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب عہد نبوی سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا جب زمانہ بڑھتا گیا تو ان کے دل میں سختی آتی گئی۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دلوں میں جو سختی پیدا ہوتی ہے وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو دور کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی ہم جتنا قرآن سے، سنت سے، سیرت سے اٹیچ رہیں گے ہمارے دل نرم رہیں گے۔ تو صحابی کا میں عرض کر رہا تھا، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اچھا یہ پتہ چل جانا بھی نا کہ میرے دل میں سختی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ دل کی سختیاں لے لے کے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ اقبال کا پھر شعر ذہن میں آ گیا، وہ کہتا ہے تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بیں، وہ خطا پوشو کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ اللہ رے اللہ۔ یعنی کالر لے لیں اب ایک۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی علی نواز صاحب سندھ سے۔ جی، سندھ حالت سے۔ جی محترم فرمائیں۔ مجھے ایک تعجب ہوتی ہے اس بات پہ کہ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں مفتی صاحب سے، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ جیسے دنیا میں یہ ابھی نئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اتنا عرصہ ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، یا مطلب صدقہ یا فطرانہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ وہ تو ہر مسجد میں امام اعلان کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر جمعے میں، لیکن سمجھ سے باہر یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے علی نواز صاحب، شکریہ کال کے لیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے رہیں گے، ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی محترم مفتی صاحب۔ ہاں جی، یہ جو ان کی بات ہے نا، یہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی مسئلے کا کسی بھی وقت کسی کو نہیں پتہ ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس حدیث مبارکہ کا علم نہیں تھا کہ 3 دفعہ کھٹکانے کے بعد چلے جانا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ چھوٹی عمر کے تھے اس وقت،
تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں، انہوں نے بلایا، انہوں نے پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ، اگر نہیں تو پھر چلے جاؤ، یعنی ڈسٹرب نہ کرو۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کا نہیں علم تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی گواہ لاؤ، تو گواہ لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو وہ اچھا حضرت عمر کون ہیں؟ جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اپنا دودھ جو بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیا، اور اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ اس سے مراد علم ہے۔ تو بڑے بڑے صاحب علم سے بھی کبھی کوئی بات پوشیدہ رہ سکتی ہے، تو ہم تو حوصلہ افزائی کریں گے کہ لوگ پوچھیں۔ تو ہیں، یہ تو ہم اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ دین کی فہم اور فراست کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور ہم خوش دلی سے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بدگمانی کسی سے رکھنا، یہ آج کا موضوع چل رہا تھا، بڑی کسی سے خوبصورت بدگمانی نہ محترم عثمان ظہیر صاحب اس حوالے سے کر رہے تھے، اور یہ پیغام ٹی وی پر لوگوں کا اعتماد ہے کہ کالز کا فلو ہوتا ہے، وہ اپنے مسائل پوچھتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں۔ آپ کی کالز کا شکریہ۔ ابھی آپ نے میرے شہر کے اقبال کا شعر پڑھا تھا، کال آ گئی تھی، اپنی گفتگو کنٹینیو بس حدیث مبارکہ ہے کہ صحابی نے عرض کی کہ میرے دل میں سختی ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ دل کی سختی کا پتہ چل جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ جب اسے صحابی نے عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اردت تلین قلبک، کہ جب تم اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرو، فمسا راس الیتیم، تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور واطم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو اس سے دلوں کی جو ہے نا سختی دور ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اپنا وہ یہ تھا کہ آپ غریبوں مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ابغونی یا ابغونی، یہ دونوں کی راتیں، کہ فی ضعفائکم، کہ اپنے کمزور لوگوں میں مجھے تم نے تلاش کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ میں تمہارے کمزور لوگوں میں پایا جاتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان فقراء یا ان ناتوان لوگوں کے سر پہ ایسا عزت کا تاج رکھا، صحیح بخاری کی روایت ہے حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو نصرت ہوتی ہے، تمہاری جو مدد ہوتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھیں، اس کو عزت دیں اور اس کو حیثیت دیں کہ ان کی وجہ سے تو ہمیں مل رہا ہے، ہمارا ملنا ان کو تھا، ہمیں ملا کہ ہم نے ان کو دینا ہے، ہمیں اجر بھی مل گیا اور ان کو صبر کا اجر بھی مل گیا۔ تو دل کی نرمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے حلقہ مجلس میں، آپ کے دوست احباب میں ایسے لوگ ہوں جو ناتواں قسم کے ہیں، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق ان سے ہو تو دل میں بڑی نرمی پیدا ہوگی اس سے۔ عموماً لوگوں کے پاس تھوڑا سا بینک بیلنس آتا ہے، سٹیٹس، تو وہ پھر اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ پھر دل سخت ہوتے جاتے ہیں، نچلی سطح کی جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ نہیں سمجھ پاتا، ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ دراصل ہمدردی کا پیدا ہونا یہ وہ احساس ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت میں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ایک کالر ہیں، پلیز پہلے کال لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گلشیر صاحب گجرانوالا سے۔ جی محترم فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہ تھوڑی سی دور ہے گھر سے، جی رستے میں 2 مسجدیں اور بھی آتی ہیں، لیکن میرا جو دل اور دماغ ہے اسی مسجد میں لگتا ہے کہ گناہ تو نہیں ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کے لیے۔ جی محترم مفتی صاحب، گھر سے دور مسجد میں جاتے ہیں، اچھا یہ نیت ایسے کر لیں کہ بنی سلمہ کے لوگ، حالانکہ ان کے بھی مسجد تھی تو وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، اور یہ بنی سلمہ کے لوگ آج جہاں پہ مدینہ یونیورسٹی ہے نا اس کے قریب ان کی رہائش تھی، تو وہاں سے مسجد نبوی میں آنا، جو لوگ یہ ڈسٹینس جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، تو وہ وہاں سے مسجد نبوی آتے تھے، تو انہوں نے یہ شفٹ ہونے کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم وہاں سے یہاں نہ شفٹ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ تو یہ نیت یہ کر لیں کہ جہاں پہ اطمینان، کیونکہ دل کا اطمینان بھی نا ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ بعض مساجد میں بڑی جلدی نماز پڑھا دی جاتی ہے، سنت کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ہو سکتا ہے یہ سنت کے خیال رکھنے اور اطمینان کی وجہ سے اپنے دل کا اطمینان وہاں پہ پاتے ہوں، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر وہاں بھی وہ سارا انتظام ٹھیک ہے اور صحیح سنت کے مطابق پڑھائی جاتی ہے تو قریبی مسجد کا حق زیادہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے دیکھا ایک شخص کو، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ وہ کہیں دوسری مسجد میں جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو اپنی مسجد ہے نا اس میں تو زیادہ حق ہے کہ ان کو بھی آباد کیا جائے، اور اگر ایسی سب کی سطح برابر ہے تو پھر آپ قریب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ صحیح انتظام ہے نماز کا، سنت کا،
تو وہاں جا سکتے ہیں. نیت یہ کر لیں کہ میں جتنے قدم چل کے جاؤں گا اتنا مجھے اجر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ پہلے گفتگو کر رہے تھے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب کو بھی شامل کر لیں. پروفیسر صاحب، اگر کوئی شخص حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد جو ہے یہ اخلاقی بیماریوں میں میں یہ سمجھتا ہوں ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی شخص کو لاحق ہو جائے تو جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، لگتی ہے نا، تو وہ اندر ہی اندر کھا جاتی ہے. اسی طرح حسد بھی انسان کو اندر ہی اندر تباہ کر دیتا ہے. کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی، آپ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پہ راضی نہیں ہیں. دیا تو اللہ رب العالمین نے، خواہ مال ہے، خواہ خوبصورتی ہے، خواہ علم ہے، خواہ کوئی بھی خوبی ہے کسی بھی شخص کے پاس ہے، تو آپ نے اس خوبی کا انکار کر دیا. اللہ سے آپ نے یہ دوسرے سمجھو میں دشمنی مول لے لی کہ اللہ تو نے اس کو کیوں یہ کام دی، یہ خوبی دی، یہ وصف کیوں عنایت کیا. تو حسد جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں جو حسد کی مذمت کرتی ہیں. سورہ فلق ہم سب لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، ہمارا بچہ اس سورہ کا تو حافظ ضرور ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اسے ہماری دعاؤں میں شامل کیا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ میرے امتیوں تم حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. میں معذرت چاہوں گا، ایک کالر ہے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شگفتہ رشید صاحبہ پسرور سے. جی میری بہن فرمائیے. میرا سوال یہ تھا کہ میں بہت غریب ہوں اور میں اور میری بہن وہ دونوں ہی، ہم دونوں معذور بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں. ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہے، رشتہ دار ہم سے خیال نہیں کرتے. جس محلے میں میں رہتی ہوں وہ بڑا امیر محلہ ہے. میں کبھی امیر ہوا کرتی تھی لیکن اب نہیں ہوں. اللہ اکبر. میں فطرانہ نکالوں، میں اپنی حالات میں سے تنگ ہو کے میں فطرانہ اپنا نکالتی ہوں اور وہی میں اپنی بہن کو دیتی ہوں، وہ مجھے دیتی ہے اور پھر میں وہ استعمال کر لیتی ہوں. میرے دل میں میرے محلے کے لوگوں کے لیے خیال آتا ہے. میں ان سے کچھ مانگ نہیں سکتی، لیکن کیا ان کو نظر نہیں آتا کیا یہ میرا خیال ہے ان سے یہ کوئی حسد یا کینہ یا دل کی سختی میں شمار تو نہیں ہوتا؟ جی میری بہن شکریہ کال کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. جی پروفیسر. سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بہن کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اور اللہ جن مشکلات میں یہ ہماری بہن گھری ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین ان مشکلات کو اس رمضان کی برکات کی وجہ سے ختم کر دے. اور میں اپنی بہن کے لیے یہ کہنا چاہوں گا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا. انشاءاللہ آپ پہلے امیر تھیں، بعد میں آپ کے حالات بدلے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس کا بھی یقیناً آپ کو اجر مل رہا ہے. اور جو آپ کے جذبات ہیں وہ معاشرے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. ہمارے معاشرے میں بڑے پسماندہ لوگوں میں ہی رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں ذرا برابر غور نہیں کرتے، ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمسایوں کے بارے میں پتہ کروایا کرتے تھے، ارد گرد لوگوں کے حالات کے بارے میں آگاہی حاصل کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کون بیچارہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے. کسی کو ضرورت تو نہیں ہے. اب رہ گیا اس بہن کا کہ وہ فطرانہ بڑی مشکل سے اپنی بہن کو دیتی ہیں، تو ایک دوسرے کو دیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا. تو اس کی بہن بھی محتاج ہے، وہ اس کو دے دیتی ہے اور وہ ریٹرن اس کو کر دیتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین علام الغیوب ہیں، سینوں کے بھیج جاننے والے ہیں. تو آپ بالکل اطمینان رکھیں، اللہ رب العالمین رحیم ہے. جب اللہ رب العالمین آپ کو اتنی استطاعت دے دیں کہ آپ دوسروں کے اوپر خرچ کر سکیں تو پھر آپ دوسروں کے اوپر خرچ کیجئے گا، وگرنہ میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آواز میں بڑا درد تھا ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مظفر حسین صاحب قصور سے. جی میں قصور سے بول رہا ہوں. مظفر حسین. جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بہت ادب سے ان
उलमा इकराम के बारगाह में मतलब सलाम पेश करता हूँ पहले तो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, मेरा मसला ये है कि 50 साल मेरी जिंदगी हो हुई है, अनमैरिड हूँ मैं, और बचपन से ही मेरी ना दोनों पारिवारिक दोनों पाँव मतलब टांगे मतलब कटी हुई हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं नमाज 5 वक्त की टाइम के अंदर अदा करता था। अब 6 साल हो गए हैं कि मेरे हाथों का मसला बन चुका हुआ है, कलाई और हैंड के दरमियान की हड्डियां बिल्कुल खत्म हो गई हुई हैं। अब नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे तहारत आसा नहीं होती। मैं टोटल जिंदगी मेरी इसी कह रहा मुकरम पे वॉशरूम तक या खाना आके पर अब नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर। तो मेरी नमाज का क्या हुक्म होगा? 6 साल हो गए मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। रोजा अल्हम्दुलिल्लाह वो लैला फर्ज है और नमाज लैला फर्ज है, मैं रोजा नहीं छोड़ रहा। अब मेरी नमाज का क्या हुक्म होगा? मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे तहारत आसा नहीं होती। एक एक डेढ़ दो दो तीन तीन माह मुझे नहाना भी नसीब नहीं होता, कोई नला दे तो अच्छी बात है, वरना बहुत मुश्किल। जी मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, शुक्रिया कॉल के लिए। कैसे कैसे मुहताज लोग और परेशान लोग माशरे में मौजूद हैं। देखें ना, इनकी मरहम पट्टी करना, इनको दिलासा देना और इनकी रहनुमाई करना कितना बड़ा सवाल है। इससे पहले मैं वो जो पहले बात हुई ना, उससे एक बात मेरे जहन में आ रही थी, वो भी हदीस की रोशनी में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमा शिफाउल इय्यी अस्सुआल, कि जो ज़रूरतमंद है ना उसके जो हल है वो सवाल करने में है। तो अगर उनके साथ ऐसा मामला है कि उनका गुज़र बज़र भी मुश्किल है, अगरचे हदीस हमें यह भी कहती है खुददारी का इजहार किया जाए, लेकिन यह बात ना अब खुददारी से बढ़ चुकी है। बिल्कुल इसी तरह ये इनकी ज़िंदगी का मसला है, ये इनकी, तो उनको वो ना सवाल कर लेना चाहिए किसी से। और वैसे भी हदीस में है कि जिसके पास 50 दिरहम हो, तो उस दौर के 50 दिरहम का जब हम आज हिसाब लगाते हैं तो तकरीबन 45,000 बनता है। यानी जिसके पास 45,000 भी नहीं है वो सवाल कर सकता है, यानी या उससे कम अमाउंट है तो उसको सवाल करने की इजाज़त है, तो वो कर सकती हैं। जहाँ तक इनका मसला रहा जो साहिब हैं, तो इसमें यह है कि पहले तो हम इनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला सेहत दे और उम्मीद आखिर दम तक रखनी है अल्लाह ताला से। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना। और जो अहम बात है वो ये कि जो तहारत इन्हें बिलफ़र्ज़ हासिल नहीं ना होती किसी वजह से, अव्वल तो जो इनके अज़ीज़ अक़रीबा या कोई भी हों उनको साथ होना चाहिए और वो तहारत इनकी करवाएं और सफाई और नहलाना जो भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, मुमकिन हो 8-10 दिन हफ्ते बाद तो इसकी कोशिश करें। अच्छा फिर भी नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लाचार और मजबूर लोग होते हैं, तो फिर उस हल में ये है कि नमाज ये ज़रूर पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़नी। अगरचे वो तहारत नहीं हासिल कर पा रहे फिर भी नमाज ये पढ़ेंगे बहरहाल, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसी ख़वातीन मौजूद थी जो पूरी तहारत हासिल नहीं कर पाती थी बीमारी की वजह से, उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। वो तकरीबन 9 के करीब मुख्तलिफ़ सवालात ऐसे आप वसल्लम से हुए, तो आपने उनको यही कहा कि वो अगरचे खून बह रहा हो फिर भी नमाज नहीं छोड़नी। ठीक है, नमाज नहीं छोड़नी। आपने जमा का भी, जमा सूरी का भी कहा कि चलें ज़ोहर को आखिरी वक्त में, असर को इब्तिदाई वक्त में पढ़ लें, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। वो ये पूछती थी अगरचे खून बह रहा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ अगर खून बह रहा है तो भी नमाज पढ़नी। ठीक है नाज़रीन, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब की कॉल में हमारे लिए सबक है। माजूर होने के बावजूद उनका जज्बा ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या उसमें कुछ सुकम रह जाता है। अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्त बनाया है, हमारे लिए ये सवालिया निशान है। सोचिए, हम भी सोचते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, स्टे विद अस। फरमा हैं, ब्रेक में जाने से पहले आपकी कॉल्स मौसूल होती रहीं और उनके जवाबात दिए जाते रहे। UAN नंबर रिपीट कर देता हूँ, 042117000000। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर है 032156520000। नाज़रीन, ये जो लोग सवाल करते हैं, आप अहबाब उलमा से इस्तिफ़सार करते हैं, जानते हैं, चाहे सवालात रिपीट हों, ये तज़कीर का सिलसिला है, याद दहानी है, आप करते रहा कीजिए, झिझक पैदा ना किया कीजिए और अपने सवालात अच्छे अंदाज़ में, बेहतर अंदाज़ में उलमा किराम के सामने रखें। उलमा आपको उसका बेहतर जवाब देंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा अज़ान फ़जर तक। ब्रेक में जाने से पहले प्रोफेसर साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे हसद के हवाले से, तो उससे बचाव के, इस्लाह के इक़दामात वो ज़रा हमारे सामने रिपीट कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद जो है ये अखलाक़ रज़ीला में से ऐसा खुल्क है जो इंसान की तबाही और बर्बादी का बाइस बनता है। अब आपका सवाल है कि इससे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब इंसान किसी भी बीमारी हो,
خواہ وہ اخلاقی ہے، خواہ وہ باطنی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، کوئی سی بھی ہے، اس کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا. اللہم انی اعوذ بک من الحسد کہہ لے کہ اللہ میں حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ اللہ سے دعا جو ہے، جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پھر انسان کے دل سے اس طرح کے خیالات ہمیشہ کے لیے محو ہو جائیں گے کہ اس نے کسی کی نعمت پہ دل میں جلنا ہے یا کڑنا. سب سے پہلا پوائنٹ. جی. اس کے بعد انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بھی کوئی تقسیم ہوتی ہے، اور جو مالک کی تقسیم ہے اس پہ راضی رہنا ہی بندے کے لیے لازم ہے. بالکل. اللہ رب العالمین نے جو اس کو دیا ہے وہ تو دیا ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں لیا، یہ رب العالمین نے جو ہے اس کو عطا کیا. مالک کی تقسیم پہ راضی ہونا جو ہے نا، یہ حسد کے جذبات کو کم کرتا ہے. کسی کے پاس بہت سارا علم ہے، آپ کو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے جس پہ چاہا کر دیا. کسی کے پاس حسن ہے، یہ تو اختیاری ہوتا ہی نہیں ہے، یہ مالک کا احسان تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا. بالکل اسی طرح. کسی کے پاس مال ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ چھین کے بھی آزماتا ہے. تو آپ کے پاس اس سے خواہ کم ہے، آپ کے پاس سواری خواہ ہلکی ہے، آپ کے پاس لباس اتنا عمدہ نہیں ہے، یہ مالک کی تقسیم ہے. بالکل ٹھیک. اور حسد سے بچاؤ. کالر ایک لے لیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راؤ سکندر صاحب فیصل آباد سے. جی راؤ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں اضافہ عطا فرمائے. بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. شکریہ سر، بہت شکریہ. میرا آج کا یہ سوال ہے کہ سورت لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ پاک کچھ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ اللہ پاک ہمیں اس کی متعلق تھوڑی سی معلومات چاہیے، اور کیا یہ ہمارے لیے فیصلوں کی رات ہو تو ہمیں اللہ کو منانا چاہیے کہ ہمیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے یہ رات اللہ نے ہمیں دی ہے. جی شکریہ راؤ سکندر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ پیغام کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا. جی پروفیسر اس کا جواب دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ جو تقدیر کا معاملہ ہے یہ انسان کی دنیا سے آمد سے پہلے طے کر دیا گیا. کسی کے مقدر میں کیا ہے، کسی کی زندگی میں کیا معاملات، کیا حالات و واقعات پیش آنے ہیں، خوشی ہے، غم ہے. بینگ اے مسلم جو ہمیں ایمانیات اللہ رب العالمین نے لازم کی ہیں، جن کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، ان میں سے ایک ایمان بالقدر بھی ہے، تقدیر کو ماننا، خواہ وہ اچھی ہے یا بری ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمانیات کے حوالے سے آپ نے بطور تعلیم صحابہ کو سمجھایا تو یہ بھی فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تو اچھی اور بری تقدیر کو مان لے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، یعنی ایمان میں سے ہے یہ بھی. اب میرے بھائی کا یہ سوال کہ سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فیصلے کرتے ہیں. سورہ قدر جو ہے آپ ایک دفعہ سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر تو نہیں جانتا کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر طرح کا حکم لے کے، باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہر طرح کے احکامات لے کے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں مقدر کے فیصلے دوبارہ سے جو ہے نا کیے جا رہے ہوں. اس صورت میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں بیان کی گئی. تو ویسے قدر جو ہے عزت کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں. تو یہ صورت جو ہے یہ عزت والی صورت ہے، یہ رات شرف والی رات ہے. تو اس مناسبت سے جو ہے نا اس کو سورۃ القدر جو ہے اس کو کہا گیا ہے. تو باقی آپ کی یا میری تقدیر کے سارے معاملات تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی طے کر دیے گئے تھے اور وہ باقاعدہ طور پہ ریٹن فارم میں موجود ہیں. تو اس رات کی مناسبت سے ہمیں اللہ رب العالمین سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اگر یہ رات میں پا لوں تو مجھے اللہ سے کیا مانگنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह कि बेशक तू मुआफ़ी को पसंद करता है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, तू मुआफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तो मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी भी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर भी मांगे। बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहम्मद अकरम साहब पसरूर से। जी सर, मेरा ये सवाल था, ये जो कज़ा नमाज़ें रह जाती हैं, इनको तरतीब बताए कितने कितने फर्ज पढ़ने हैं, ये सुनते साथ पढ़नी है कि नहीं, तो ये कैसे दुआई जा सकती है, या नाम ही दुआई तो चलो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, अल्लाह माफ़ भी कर सकते हैं। जी मोहम्मद अकरम साहब शुक्रिया कॉल के लिए। जी मोहतरम कारी साहब। जी ये जो कज़ा नमाज़ें हैं इनके मुतल्लिक़ आम तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर एक सोच पाई जाती है कि जब एक उम्र के हिस्से में नमाज़ें अदा नहीं की, जब शुरू कर ली हैं तो हर रोज़ हर नमाज के साथ एक नमाज को जो है ना वो अदा किया जाए। अच्छा, ये फिर वो उस पर सवाल पैदा होता है कि वो जो है ना ज़ोहर की नमाज के साथ फ़र्ज़ पढ़ने हैं, साथ सुन्नतें भी पढ़नी हैं, तो दो दो नमाज़ें। तो शरीयत में ऐसा तसव्वुर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा आपकी नमाज़ें क़ज़ा हुईं, तो एक दिन की थी तो पूरे दिन की वो 4 नमाज़ें आपने एक वक्त में अदा की। जब वो दिन पूरा गुज़र जाए तो उसके बाद नमाज को क़ज़ा अदा नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार है। ज़िंदगी के पहले मामला जो गुज़र चुके, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, तो अल्लाह ताला से वो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और आइंदा मुस्तक़िल नमाज़ पढ़ने की इरादा और अज़्म पाबंदी करे और नमाज़ें कायम करने की कोशिश करे। बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद ताहिर साहब खानेवाल से। वालेकुम सलाम। जी सर। जी काजी मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है जी, ये जो मदरसे तामीर हो रहे होते हैं, इन पे ज़कात के पैसे लग जाते हैं? जी ठीक है मोहम्मद ताहिर साहब, कॉल का शुक्रिया मोहतरम मुफ्ती साहब। मदारिस जो तामीर हो रहे होते हैं उन पर ज़कात लग जाती है? जी जी, मदारिस चूँकि फ़ी सबीलिल्लाह में आते हैं, क्योंकि जैसे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की सबसे आला शक्ल है, तो इसी तरह मदारिस भी फ़ी सबीलिल्लाह की एक बड़ी अच्छी शक्ल है, और उसी से दीन ज़िंदा होता है, उसी से इल्म फैलता है। तो फ़ी सबीलिल्लाह में भी आते हैं, और इन मदारिस के अंदर कुछ ऐसे भी तुलबा होते हैं, कुछ ऐसे तुलबा जो ज़रूरतमंद भी होते हैं, तो उनकी नीयत से भी ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इस दौर में एक अच्छा मसरफ़ है मदारिस और ऐसे दावती चैनल्स जैसे पैगाम टीवी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, अब ये इन्हीं की रोशनी से हम यानी इन तक रोशनी पहुँचा रहे हैं, इनके वसाइल हैं, रोशनी इस तरफ से जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मदारिस पे ख़र्च करें और ऐसे दावती चैनल्स पे ख़र्च करें। बिल्कुल, पैगाम टीवी कोई प्रॉफिटेबल चैनल नहीं है, और ये तबलीग का एक ऐसा अंदाज़ है कि अगर एक आदमी मस्जिद में या कहीं बैठ के तबलीग कर रहा है तो बिलाशुबा वो बहुत फजीलत वाला अमल है, लेकिन वो महदूद है, और पैगाम पे सारी दुनिया देख रही है। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फरजाना साहिबा लैया से। जी ये मेरा सवाल है कि मेरे मियाँ ना दिल के मरीज हैं, रोज़ा रख के सारा दिन काम पे जाते हैं, तो वो वापस आते हैं, थकन की वजह से ना सो जाते हैं, उसके बाद उठते हैं, फिर नमाज भी पढ़ते हैं और तरावीह भी। क्या ये ठीक है, इसका अजर होगा? और मेरा दूसरा ये सवाल है कि हमने जगह लेनी है मदरसे के साथ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी रहबाना मदद फरमाए। शुक्रिया कॉल के लिए मेरी बहन जी मोहतरम मुफ्ती साहब। कितना प्यारा जज्बा है। ये तो वही मुझे याद आ गई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद को बसाया तो ये अर्ज़ की कि इन द बैतिकल मुहर्रम, कि तेरे घर के पास मैं इनको बसा रहा हूँ, और कोई चीज़ नहीं थी, घर को तरजीह दी, अल्लाह के घर को। तो बहुत ही मुबारक सोच है, अल्लाह ताला इसे बहुत बरकत दे, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें मदरसे के पास घर नसीब करे अपना। जहाँ तक मसले का ताल्लुक़ है, मैं ये समझा हूँ कि वो आगे जब सो जाते हैं तो शायद इफ्तारी वो नहीं कर पाते, ऐसी कोई बात अगर तो इफ्तारी नहीं कर पाते तो उन्हें उठा के इफ्तारी करानी चाहिए, क्योंकि वो तो वक्त है इफ्तारी का, और इफ्तारी करना इसको करके सोते होंगे। हाँ, अगर इफ्तारी करके सोते हैं फिर तो ज़ाहिर है कोई मसला नहीं है।
ان کا سوال یہ ہے، ایک تو ہارٹ پیشنٹ ہے، دوسرا وہ افطاری بھی کرتے ہیں، یعنی وہ جو اتنی عبادات اور پھر کام، کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ ثواب ملے گا؟ ہاں یہ تو خیر، یہ تو اولو العزم لوگ ہیں، عزم والے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے یعنی استقامت اور دین پہ ایسی بیماری اور ایسی مشکل میں بھی کرنا، یہ تو دوسروں کے لیے باعث نمونہ اور یہ ہے۔ میاں بیوی کا بڑا پیارا رشتہ ہے، دیکھیں ان کو فکر ہے کہ میرے شوہر روزے کی حالت میں، ہاں اگر وہ بالفرض ڈاکٹر انہیں روکتے ہیں کہ آپ کو دل کے پیشنٹ ہیں، تو پھر اگر وہ اجازت ہے اور شریعت کی طرف سے وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شیخ عمران صاحب سیالکوٹ سے۔ جی محترم، کال ڈراپ ہوگی، آپ اپنی گفتگو کا تسلسل جاری رکھیے۔ بات کر رہے تھے کہ حسد سے بچاؤ کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ حسد سے بچنے کے لیے انسان کو نا، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے نا، جو اس کے پاس نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں تو یہ میرا شکر کم پڑ جائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں نا بڑی یہ غلط فہمی ہے کہ شاید مال ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال کے علاوہ کوئی نعمت ہے نہیں۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ ہاسپٹلز بھرے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس صحت نہیں ہے۔ صحیح بات، اگر اللہ رب العالمین نے اسے صحت جیسی انمول دولت سے نوازا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کے پاس ہے۔ آج اس کے پاس مال نہیں ہے تو کل کو اللہ اس کی جھولی میں مال جیسا پھل بھی ڈال سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر ہے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد یحییٰ صاحب سرگودا سے۔ جی محترم فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پیغام آپ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ میں یہ پوچھنا تھا کہ اگر انسان کو پریشان ہو، کوئی مطلب کسی قسم کی پریشانی ہو، زیادہ پریشانی ہو، تو وہ عجیب سے دل میں خیالات آتے ہیں کہ بھی جو شیطان، یعنی کہ اب رمضان میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کھلا ہے، تو وہ جو مطلب کہ خدا ہے نہیں ہے، اتنی سنتا نہیں ہے، یہ اس کے مطلب یہ وسوسے نہ آئے دل میں، تو اس کے لیے کوئی دعا ہو یا کوئی عمل ہو ایسا۔ جی محمد یحییٰ صاحب، جی جی یہ سوال تھا۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی محترم پروفیسر صاحب۔ دیکھیں وسوسے آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وسوسے ہر انسان کے من میں آتے ہیں، لیکن ان وسوسوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ الناس کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین سے اس طرح کے وسواس جو ہیں ان سے بچاؤ کی تدبیر اللہ سے پناہ ہی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کو جھٹک دیں۔ وسوسے تو نماز میں بھی آتے ہیں، جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو شیطان فوری طور پہ آ کے انسان کو بہکانا شروع کر دیتا ہے۔ عام زندگی میں بھی ایسا ہی ہے، اور رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے کہا کہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، تو شیاطین جو ہیں واقعتاً جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر بھی تو ایک شیطان ہوتا ہے نا۔ انسان کی طبیعت بھی تو گناہوں کی عادی ہو چکی ہوتی ہے، وہ گناہوں کی جو عادی طبیعت ہے وہی جکڑے ہوئے شیطان کی کمی کو پورا کر دیتی ہے، کہ انسان وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ اس نے اپنی طبیعت کو جن کا عادی بنایا۔ تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں، اللہ رب العالمین سے پناہ کی درخواست کریں، استغفار کریں، اور سورہ ناس جو ہے یہ زیادہ تلاوت کریں، اس کے اوپر غور کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، بلال صاحب سیالکوٹ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بلال بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی سر۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ادھار مانگتا ہے اور آپ کو شخص کے بارے میں پتا ہو کہ اس سے پیسے واپس نہیں مل رہے ہیں، اس بندے کی عادت ہے یہ ہر ایک سے مانگتا رہتی ہے، اس کو ہر وقت یہ آلموسٹ ضرورت رہتی ہے، تو پیسے نہ ملنے کے چانسز ہوں، تو کیا اس کنڈیشن میں آپ یہ کہہ کے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، کوئی بہانہ بنا کے؟ تو موسٹلی جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے ایسے شخص سے بچنے کے لیے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی شکریہ بلال صاحب کال کے لیے۔ محترم مفتی صاحب۔ جی ایسی صورت میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ قولوا قولا سدیدا، کہ ہم نے سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، تو معاشرے میں سچائی کو رواج دینا چاہیے۔ یہ آج سچ بول دیں گے، انہیں یہ کہہ دیں کہ میں دے نہیں سکتا، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ میرے اس رویے کی معاشرے پہ کیا اثرات ہیں اور میرے بارے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ تو جھوٹ بولنا یہ مومن کے لیے درست نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ اگر اخلاقی طور پہ کوئی ایسا کردار ادا کرے تو وہ بھی درست نہیں ہے جو جھوٹا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ میں جی آپ کے لیے کھڑا ہوں، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا، اگر نہ کر رہے ہوں پھر بھی ایسا کہیں تو
تو یہ جھوٹ کے ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں تو بڑی رونقیں اور بہاریں آ جائیں. کاروبار میں ایسی مثالیں تو آپ کے پاس ہوں گی. صحیح بات. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم علی صاحب بورے والا سے. جی السلام علیکم جی. میرا سوال ہے جی جو قرآن پاک کے سجدے ہیں, سجدہ تلاوت ہیں, اگر وہ رہ جائیں کیا کرنے یہ فرض ہیں؟ اگر رہ جائیں تو ان کا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال ہے کہ جمعہ والے دن لوگوں کو یہ کہنا بھی جمعہ والے دن عبادت کا دن کوئی فنکشن نہ رکھیں, یہ کہنا جائز ہے کیا؟ میرا یہ موقف ہے. شکریہ قاسم علی صاحب. ایک سوال کا جواب محترم قاری نصیر صاحب دیں گے سجدوں کے حوالے سے. اگر سجدہ تلاوت رہ جائے, سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, ویسے تو مستحب ہے, سنت مؤکدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تاخیر کی جا سکتی ہے. جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت اگر موقع نہیں بن سکتا تو بعد میں جب بھی آپ موقع بن جائے نماز کے وقت ادا کر لیں تو کیا جا سکتا ہے. اچھا اگر رہ گیا ہے تو اس کی قضا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ محترم مفتی صاحب دوسرا سوال تھا ان کا, یعنی وہ کہ ابو سے جمعے والے دن فنکشنز لوگ رکھتے ہیں, انہوں نے یہ کہنا کہ آج جمعہ ہے عبادت کے دن ہے فنکشن نہ رکھیں. نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ عبادت کا دن اگرچہ ہے, یہود کا جو عبادت کا دن تھا نا اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اور کام نہ کریں, اسے یوم السبت اسی لیے کہا گیا کہ وہ آرام کا دن. تو ہمارے لیے جو ہماری شریعت میں رہنمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, کہ جمعہ ہو تو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. ہاں جو لوگ فنکشن میں شریک ہوتے ہیں اس کا جو وقت ہے وہ نہ رکھا جائے جو جمعے کا ہے, جمعہ پڑھ کے لوگ اس میں آ جائیں یا وہاں پہنچ کے جمعہ پڑھ لیں قریب, تو یہ کرنی چاہیے. یعنی جمعہ پڑھنا چاہیے, اور اگر وہ دور شہر سے آ رہے ہیں تو ان کو یہ سہولت ہے کہ وہ یعنی صرف قصر نماز پڑھ لیں ظہر کی تو وہ کافی ہے, جمعہ مسافر پہ نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ہمیں رواج دینا چاہیے بہرحال جمعے کی اہمیت کو. یہ بالکل ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اسحاق صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے بتانا تھا کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں نا اس کے لیے میں بتا رہا تھا کہ جس کو وسوسے آتے ہو نا تو اس کو چاہیے کہ جو قرآن پاک جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں نا کوشش کرے کہ ان کا ترجمہ یاد کرے. جی جیسے وسوسے آتے ہیں نا نماز میں, جی بالکل, تو سورت جو بھی نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ ان کو آنا چاہیے, تو پھر وہ ترجمہ ان کے ذہن میں آئے گا, دوسری کوئی بات نہیں آئے گی. پھر بالکل ٹھیک ہے. میں یہ آج پڑھ رہا ہوں جس کا یہ چیز ہو رہا ہے, یہ یا میں یہاں جا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ سارا وہ اس طرح رہے گا اس کا دھیان. ٹھیک ہے سمجھو کہ نہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال ہوا تھا آپ کے اس پروگرام میں 8-10 دن پہلے, تو انہوں نے کہا تھا سود کے متعلق تھا وہ, کبھی سود جو ہے نا بینک سے لے کے تو میں کچھ کسی کو دے دیتا ہوں, تو آپ نے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ تو آپ جو ہے نا وہ پیسے کسی کو دے نہیں سکتے بلکہ واچ روم بنوا سکتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ لینا ہی غلط ہے بینک سے. جب پہلے تم واچ روم بناؤ جو مرضی بناؤ, جو تم نے لے لیا تو سود. جی محمد اسحاق صاحب بہت شکریہ رہنمائی کے لیے. میرا خیال ہے انہوں نے رہنمائی کی. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد افضل صاحب گجرانوالا سے. جی اکثر ملاقات ہوتی ہے جی. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا پہلا سوال ہے کہ کچہریاں چ عدالتاں جا کے جڑا حلف اٹھاندے نے تے پھر وہ گواہیاں شہادتاں دتیاں جاندیاں, جھوٹ بولیا جاندا ہے, تے انہاں دا کوئی کفارہ دینا پائے گا یا اللہ کولوں توبہ کرو تے توبہ قبول ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شادی شدہ جڑی اولاد ہوتی ہے کو بچی بیوہ ہو جاتی ہے تے انہوں فطرانہ دیتا جا سکتا؟ جی محمد افضل صاحب کال کا شکریہ. پروفیسر پہلا سوال ان کا کچھ شہریوں کے حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا یہ بڑا ہی پیارا مذہب ہے, بالکل بڑا پیارا دین ہے. ہمیں اس کی رہنمائی زندگی کے ہر معاملے میں لینی چاہیے. اللہ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, کیا ایمان والو انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگر تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ,
قریبی رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ تم نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے۔ تو کچہریوں میں جا کے برادری ازم کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے یہ جو حلف اٹھا لیے جاتے ہیں، گواہیاں دی جاتی ہیں، یہ اگر انصاف کے خلاف ہے تو یہ سری جرم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کا کفارہ تو اللہ سے توبہ ہی ہے۔ اس کا کفارہ معاشرتی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی غلط گواہی کی وجہ سے کوئی بندہ پھنسا ہے تو آپ اس کو باہر نکلوائیں، پھر اس کا کفارہ ہوگا۔ ویسے اللہ سے بندہ معافی مانگتا رہے، وہ بندہ جیل میں سڑتا رہے جس کو آپ نے پکڑوا دیا ہے، یا جو آپ کی جھوٹی گواہی کی جو بھیڑ چڑھ گیا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ کفارہ جو ہے نا مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے توبہ بھی ہے، اور جو آپ نے غلط کام کیا ہے اس کی درستگی کا سامان کریں، اس کی اصلاح کریں۔ دوسرا میرے بھائی کا یہ جو سوال ہے، بیوہ بیٹی ہے اس کو فطرانہ، دیکھیں اسلام میں بیوہ مستحق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے بات۔ عام طور پہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہر یتیم یا ہر بیوہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا استحقاق رکھتی ہے۔ بیوہ یا یتیم زکوٰۃ کا استحقاق نہیں رکھتی، ہاں اگر وہ ضرورت مند ہو۔ ہمارے معاشرے میں تو بیوہ مالدار بھی ہوتی ہیں، یتیم مالدار بھی ہوتے ہیں، تو اگر بیوہ بیٹی اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو سب سے پہلے تو لازم ہے جو اس کے جو والدین ہیں اگر وہ صاحب ثروت ہیں تو وہ زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ ان کی کفالت کریں، بالکل ٹھیک، ان کی کفالت کریں، ان کا پراپر جو ہے بندوبست کریں۔ لیکن اگر والدین بھی کمزور ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بیوہ جو بیٹی کمزور ہے اس کے جو دیگر جو رشتہ دار ہیں جو شوہر کی طرف سے ہیں، اگر ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو فطرانہ بالاولیٰ جو ہے ان کو دینا چاہیے، ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد افضل صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی محترم فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف جو حدیث سے ثابت ہے نماز کے علاوہ کون سا پڑھنا چاہیے؟ تو دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں وہ تراویح تو پڑھتے نہیں، جو گھومتے رہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ باقی آپ کا میں پیغام دیدی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیغام ٹی وی کو لگایا جائے، وہاں سے مسئلے مسائل سنے جائیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بڑے خوبصورت آپ لگتے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بڑی مہربانی۔ شکریہ محمد افضل صاحب پیغام کے لیے، اس طرح کے پیارے جذبات رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے۔ محترم مفتی صاحب دو سوال تھے ان کے۔ جی نماز کے علاوہ جو درود شریف ہے وہ بھی سب سے افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا باقاعدہ طور پہ، اور اس کو نماز کا حصہ بنایا اسے نماز کا حصہ بنایا۔ تو جس کو نماز کا حصہ بنایا، جیسے عبادات میں نماز افضل ہے، اسی طرح وہ افضل درود نماز میں رکھا گیا، تو بعد میں بھی یہی پڑھیں۔ ہاں مختصر درود جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، اس میں سلام بھی ہے اور صلات بھی ہے، تو دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ نماز میں تو ہم سلام پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو صلات یہ ہو جاتی ہے یعنی درود ابراہیمی کی شکل میں، اور نماز کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود پڑھ کے وہ اجر وہی ملے گا جو مکمل درود پڑھنے پہ ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد بھی صرف پڑھا جا سکتا ہے؟ جی یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، مساجد میں گھومتے ہیں۔ جی یہ ہے کہ اعتکاف میں اصل بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی تلاش کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا مطلب ہے لیلۃ القدر کی اہم ترین جو عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے، اور وہ تو شروع ہو جاتی ہے رات جو ہے نا، یہ عموماً یہ بھی لوگوں کو مغالطہ ہے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے۔ مغرب جب آپ افطاری کرتے ہیں، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تب سے وہ رات شروع ہے، تو تراویح بھی ظاہر اس میں آتی ہیں۔ تو آپ اسی وقت سے لے کے طلوع فجر تک آپ پوری رات کے ایک ایک لمحے کو اچھے طریقے سے گزارنے کی جستجو کریں، اور اس میں قیام اللیل کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ تراویح کی شکل میں ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، جس نے اپنے آپ کو وقف ہی اسی لیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو یہ رمضان کی اہم ترین عبادت سے پس پش نہ ڈالیں اسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انور حسین صاحب خوشاب سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی محترم فرمائیں۔ انور حسین جی جناب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کو سلام، آپ کو سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے
کہ کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ فوت ہو جائے یا وہ مکان چھوڑ کر کہیں چلا جائے تو پھر وہ کس کو دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے انور حسین صاحب، شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی ایسا ہے کہ جو قرض لیا ہے جس سے اس تک پہنچانا اس بندے کی ذمہ داری ہے، جو ٹائم طے تھا یا جو بھی. اب دیکھیے کہ اس کے ورثاء موجود ہیں اور جنازے میں اعلان بھی باقاعدہ ہوتا ہے کہ کسی نے لینا دینا ہو تو وہ ان کے ورثاء سے مل لے. ظاہر ہے آج کی دنیا میں شاید یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ پتہ چلا سکے کہ ادھر جو بندے رہتے تھے کسی بھی حوالے سے، ان کے جو آنے جانے والے تھے، جو دکاندار تھے قریب، ان سے کوئی ان کے دوست احباب سے، یعنی پتہ کر کے آپ وہاں تک پہنچے. اچھا اگر بالفرض ایسا نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے. حدیث سے مبارکہ میں واقعہ ملتا ہے کہ قرض کسی نے دینا تھا کسی کا، وہ اس طرف آیا تو وادی چل رہی تھی، بہہ رہی تھی، تو اس نے وہ قرض دینا تھا تو اس کو ایک لکڑی ملی، اس نے اس میں ڈالے پیسے اور ساتھ لکھ دیا کہ فلاں کا قرض ہے. دوسری طرف جو لینے آیا تھا وہ بھی دن طے تھا، تو اس نے دیکھا یار وہ تو نہیں آیا بندہ، تو میں لکڑی گھر لے جاتا ہوں، چلیں یہ آئیے. تو وہ جا کے دیکھا تو اس پہ وہ پیسے موجود تھے. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسا انتظام فرما دیتے ہیں جب بندے کی جستجو ہو کہ میں نے قرض اس تک پہنچانا ہے. یعنی اس دور میں راستے کم ہونے کے باوجود اگر یہ سلسلہ تھا تو اب تو بہت آسانی ہے. اب تو بہت سہولت ہے. تو ہمیں یہ جستجو کرنی چاہیے آخر دم تک کہ اس تک قرض پہنچایا جائے یا اس کے ورثاء تک پہنچایا جائے. اچھا بالفرض ایسا کوئی بھی سورس نہ ہو سکے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے، وہ بالکل اس کی نیت کر کے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں بھی کرتے رہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد رفیق صاحب وہاڑی سے. جی محترم فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں نا بچے پڑھاتے ہیں قرآن پاک تراویحوں میں. جی وہ جو فطرانہ ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے محمد رفیق صاحب، کال کے لیے شکریہ. محترم قاری نصیر صاحب. یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ حفاظ کرام جو پڑھانے والے ہیں، دیکھیں وہ امام ہیں آپ کے، تو امام کے ساتھ تو آپ کا جو ہے نا وہ اچھا سلوک ہونا چاہیے. صدقۃ الفطر کے علاوہ آپ اپنی خوشی سے ان کو دیں اور اچھی خدمت کریں. ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ واقعتاً وہ امام ہونے کے باوجود بھی یا وقتی طور پہ جو امامت کی فرائض سر انجام دے رہا ہے نماز تراویح میں وہ مستحق ہے تو پھر دیا جا سکتا ہے اس کو. لیکن ویسے عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو یہ رویہ ہے نا ائمہ کے ساتھ، ائمہ مساجد کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے. دل کی خوشی سے اپنے اصل مال سے ان کے ساتھ تعاون اور خدمت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک، ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے. جی ان کی تکریم ہے. صرف زکوٰۃ یہ صدقۃ الفطر سے ادا نہیں بلکہ خود اپنے اصل مال سے ان کو دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیف اللہ صاحب سیالکوٹ سے. وعلیکم السلام. جی محترم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ. فرمائیے. اچھا سر میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ چیز ہے کہ اگر ہم سعودی عرب میں دیکھیں تو ادھر کے جو علماء ہیں انہوں نے اتحاد کے لیے یہ چیز کی ہے کہ جب رمضان میں مغرب کی نماز 10-15 منٹ وہ آگے لے جاتے ہیں تاکہ بندہ تسلی کے ساتھ روزہ کھول سکے اور بعد میں جماعت میں بھی شامل ہو سکے. تو برائے مہربانی ہماری جو اہل حدیث مساجد ہیں ادھر یہ پریکٹس ضرور کرنی چاہیے تاکہ بندے کو تھوڑی آسانی ہو. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے، امام صاحب کو قیام کی حالت میں پا لیتا ہے لیکن قیام میں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ الحمد شریف پڑھ سکیں، تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی سیف اللہ صاحب شکریہ کال کے لیے. محترم مفتی صاحب. جی جو ان کا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم نا بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم. جی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، دیر تک ہوتا ہے، تقریباً گھنٹے سے اوپر ہوتا ہے مغرب کا ٹائم. تو اگر ائمہ یہ سہولت دے دیں اور باہمی جو جماعت ہے، مقامی جماعت ہے، وہ طے کر لے جی ہم نے اتنے منٹ رکھنے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو یہ تو ایسے مسئلہ ہے، یہ علاقائی نہیں بلکہ یعنی اس کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح سہولت محسوس کرتے ہیں. جس مسجد میں بعض اوقات مارکیٹ کی مساجد ہوتی ہیں ان میں ذرا جلدی نماز کرانی پڑتی ہے، لوگوں نے گھر جانا ہے، اور گھروں کی جو محلوں کی مساجد ہیں اس میں ایسے کر لیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ان کا سوال ہے رکوع کی، ہاں جی وہ ملے نماز کے اندر، تو جب نماز میں مل گئے تو فاتحہ نہیں پڑھ سکے، سورت فاتحہ،
تو ظاہر ہے وہ نماز کا ایک اہم رکن ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی کا شرف تھا وہ ان سے رہ گیا، کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا، وہ رکن ان سے رہ گیا اللہ سے ہم کلامی کا ایک رکعت میں، تو اس کے لیے وہ پھر رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید صاحب چکوال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں اور رمضان شریف کے روزے بھی الحمدللہ میں رکھ رہا ہوں. آپ کا پروگرام بھی بڑے انہمات سے دیکھتا ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. اور یہاں میں دیہات میں ہوں، یہاں نزدیک کوئی مسجد نہیں ہے جہاں تراویح وغیرہ پڑھ سکوں، تو کیا میرا روزہ تراویح نہیں پڑھی جاتی؟ تو روزہ کے متعلق پوچھنا تھا، ابھی ہو گیا. شکریہ عبد الحمید صاحب کال کے لیے. جی محترم پروفیسر صاحب. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بھائی کو جو عبادات کے حوالے سے ایسا جذبہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح کے جذبے کی ہمیں ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے. دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن دیہات میں ہوں، وہاں پہ تراویح کا انتظام نہیں ہے، تو میں اپنے بھائی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر جماعت کے ساتھ ان کو تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو قیام اللیل کے لیے جماعت شرط نہیں ہے. بالکل. اگر تراویح وہاں پہ ہو رہی ہے تو بالاولیٰ ان کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے، وگرنہ وہ اپنے گھر میں ہی نوافل کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں ہی روزانہ 11 رکعت اپنی پوری کر لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اگر وہ خود سے اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ قیام اللیل کے اس اجر کے مستحق ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ تراویح کا نہ پڑھنے کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، قیام اللیل الگ عبادت ہے. انہوں نے ایک عبادت بجا لائی ہے، اور اس کے بارے میں بھی رسول اللہ کی اسی طرح کی اجر کی استحقاق کی نوید ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو میں اپنے بھائی کو مشورہ دوں گا کہ وہ خود سے اہتمام کرے. اگر ان کو قرآن کریم کی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے، جیسے وہ عام طور پہ ہم نماز میں جو صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں وہ پڑھیں، تو اسی طرح وہ اپنے نوافل میں بھی انہی صورتوں کو پڑھیں، قرات کریں. اگر ان کو زیادہ قرآن یاد ہے زیادہ کر لیں. بالکل ٹھیک. اور ایک اور بات یہ ہے کہ وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. حضرت عائشہ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ انہیں دیکھ کے قیام کرواتے تھے، اور یہ اپنی اہلیہ کو پیچھے کھڑا کر کے پڑھا سکتے ہیں. یعنی خود قرآن پکڑ کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے اہلیہ ان کی کھڑی ہو سکتی ہیں. بہت اگر بچے ہیں بیٹے ان کو ساتھ کھڑا کر لیں. بہت خوب. جماعت بن گئی پوری. زبردست. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام فاروق صاحب ٹیکسلا سے. السلام علیکم. جی محترم. میں لکڑ کا کام کرتا ہوں سر. وہ میرے ساتھ گاہک جاتا ہے دکان پہ لکڑی لینے جاتے ہیں، تو وہ دکان والا قسم اٹھا کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی ہے. وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھی تو کیا اس کی قسم میں ہم تو نہیں شامل ہوتے. جی ٹھیک ہے. کس چیز کا کام کرتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ لکڑی. پینٹر کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی ظاہر ہے جو قسم جھوٹی اٹھا رہا ہے یا غلط بیانی کر رہا ہے، اور قسم اٹھانے سے روکا گیا سے نا، اور خصوصاً جو جھوٹی قسم ہو یہ تو انسان کی تباہی کا ایک باعث ہے حدیث کے روشنی میں، تو اس وجہ سے وہ جھوٹی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. لیکن ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں اس سے کہا کہ قسم اٹھاؤ، وہ تو خود اٹھا رہا ہے یقین دلانے کے لیے، تو یہ غلط ہے بالکل. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا سودا بیچتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دلدار صاحب بہاولپور سے. جی محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تمام ٹی وی کا شکریہ جناب. سر آپ کا شکریہ. لوگوں کی تعلیم کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. علماء کرام سے پوچھنا تھا، ہمارے پڑوس میں 2-3 جوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور میں نے ان کو زبانی کلامی بہت سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے، غصے سے سمجھایا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام بہت ہے، لیکن ایسا کام نہیں ہے. تو پلیز ہمارے لیے کیا حکم ہے، پڑوس ہونے کے ناطے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
شکریہ. شکریہ کال کے لیے. کیا جذبہ ہے, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ مفتی نعمان صاحب جواب دیتے ہیں. جی پہلے تو میں یہ عرض کروں گا, جیسے کہہ رہے ہیں نا پیغام ٹی وی سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے, تو میں ان کی وساطت سے انہیں بھی اور تمام جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ بھی پیغام ٹی وی کو فائدہ پہنچائیں, ان کے ساتھ مالی تعاون کریں, اخلاقی طور پہ ان کی جو ریچ ہے وہ بڑھائیں اور سپورٹ کریں, یعنی اس کو پھیلانا بڑھانا. اب دیکھیے نا, وہ ایک شخص کو سمجھا رہے ہیں, ہم پورے جو جتنے ہمارے ویورز ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور یہ چلتا ہی رہنا ہے ایسے سلسلہ. پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, فیض یاب ہو رہے ہیں. تو ہم اپیل کریں گے کہ وہ نا پیغام ٹی وی سے بھی تعاون کریں. اللہ تعالیٰ سب کو راضی رکھے جو لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو جہاں تک ان کے مسئلے کا تعلق ہے, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, اور یہ امت کا فریضہ ہے جس سے آج امت دور ہے, کنارہ کش ہے, اور اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی کہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے, نہیں تو اللہ تعالیٰ کو تم پکارو گے, وہ تمہاری پکار نہیں سنے گا. تو یہ اس کا, یہ سمجھیں یہ اس کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. تو باقی ان کے لیے کہنا یہ لازم ہے, حکمت سے کہیں اور اچھے انداز سے کہیں. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ان کی محنت رنگ لائے گی اور ان کے ذہن میں وہ بات بیٹھے گی, اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا. بالکل ٹھیک, زبردستی اور جھگڑا نہ کریں, ہاں حکمت کے ساتھ انہیں کہتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. میرے دو چھوٹے سوال ہیں جی. ایک تو متع جو شادی ہے وہ کس سرکمسٹنس میں کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی ہے وہ پردیس میں کام کر رہا ہے اور بیوی یہاں پاکستان میں ہے, نہیں پہنچ سکتا, آ نہیں سکتا, چھٹیاں نہیں ہیں, تو وہاں ایک برائی کرنے کے عوض میں اگر متع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو یہ سرکمسٹنسز ہوتے ہیں جس میں متع شادی, مجھے جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو رسول پاک کے زمانے میں تھی, پھر ختم ہو گئی, پھر تھی, تو کون سے سرکمسٹنسز ہیں جس میں برائی سے بچا جائے؟ دوسرا, بیوی, لونڈی اور غلام میں کیا فرق ہے؟ جی شکریہ ظفر شیخ صاحب کال کے لیے. مفتی صاحب ذرا جی جواب دیجیے. ہاں, اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے بیوی کو جو اس نے یہاں رکھا خود وہاں ہے, تو اس کا مطلب ہے شادی اس لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ بیوی سے علیحدہ رہیں اور دور رہیں. تو اپنی بیوی یا اگر ایک کم ہے تو آپ نکاح کریں باقاعدہ طور پہ. جو نکاح ہے, جو یہ صورت بتا رہے ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں جب حرام کر دی گئی تو اس کا جواز پھر ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا تھا. یہ تو صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کا مطلب ہے اس طرف تو ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا وہ کریں یا بدکاری کریں, اس میں تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زنا حرام کیا قرآن نے, ایسے ہی متع کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. تو دونوں تو ایک چیز ہیں. تو اس وجہ سے اس طرف تو ہم نہیں سوچ سکتے. جو جائز چیزیں ہیں یا تو وہ پاس رکھیں اگر ان کا گزارا نہیں ہوتا, یا پھر خود ادھر آ جائیں. پاکستان میں کم ذرا ہے, ادھر لوگ کوئی زندگی نہیں بسر کر رہے, سب کی شادیاں نہیں ہوئی, سب بچوں کو نہیں پال رہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم نے باہر ہی جا کے کمانا ہے اور اس سے پھر اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک سوال بھی ہوا اس حوالے سے ہم سے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ان کے حقوق دینا, ان کے پاس رہنا اور اپنی بھی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا. جیسے ابھی شیخ صاحب نے وہ حدیث بھی بتائی, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, کہ نکاح نظر کو جھکاتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم اگر اسے یہ فائدہ ہی نہ اٹھائیں تو پھر ہمیں نکاح کرنے کا فائدہ کیا حاصل؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہ اسلام میں لونڈی اور ہاں, اسلام میں جو لونڈی دیکھیے بیوی کو تو سب جانتے ہیں, یعنی جس سے نکاح ہوا ہو اور باقاعدہ حق مہر اور گواہ یہ ہوتی ہے بیوی, اور باقاعدہ بسنے کے لیے ایسے کیا جائے. لونڈی جو ہوتی ہے یہ اس سے نکاح نہیں ہوتا, یہ حصے میں آتی ہے کسی, اور یہ پہلے تھا. اب اس کا وہ جو ہے نا معاہدہ ہو چکا بین الاقوامی سطح پہ کہ کوئی جو ہے نا کسی کو لونڈی نہیں بنائے گا. جو پہلے ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو جس کے حصے میں وہ آتی تھی جنگ کے بعد, تو اس کے لیے استبراء رحم کے بعد, یعنی جب اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے رحم میں کچھ نہیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. تو یہ ہے لونڈی. اور غلام جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ غلام ہوتا ہے, اس سے بس یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ کاروبار زندگی میں اس کے ساتھ شریک ہو. تو یہ ہے. اور لونڈی جو ہے اس سے ہم وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آج کل کئی لوگ, میں ایک وضاحت کر دوں, جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, استغفر اللہ نعوذ باللہ, ان کو بھی لوگ, بعض لوگ سوال ہم سے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے معاشرے میں یہ بھی چلن ہے, ان کو بھی لونڈیاں سمجھ کے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی گھنونا جرم ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر ملک صاحب سیالکوٹ سے. جی
وعلیکم السلام. جی سر, میں مفتی صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنی ہے, جو گولڈ ہوتا ہے ہماری وائف کے, ٹھیک ہے جی, تو اس کا پوچھنا کہ کیا اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے کہ نہیں دینی پڑتی, یہ ذرا اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں, جو کہ لیڈیز پہنتی ہیں ہر سال پہنتی ہیں فنکشنز وغیرہ پہ. جی شکریہ ناصر ملک صاحب. جی محترم مفتی صاحب. جی اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک بحث ہے جو قدیم سے چلی آ رہی ہے کہ کیا زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے کہ صرف سونے پہ ہے. تو حدیث مبارکہ میں نا ایک حدیث صحیح بخاری کی, ما من صاحب ذہب لا یؤدی حقہا, کہ کوئی بھی سونے کا مالک, ذہب کا لفظ ہے تو ذہب میں زیور بھی ہے, ذہب میں سونا بھی ہے, ڈلی کی شکل میں بھی ہے, تو ہر صورت میں زکوٰۃ دینا. اور ایک حدیث جو سنن کی ہے وہ ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس کے بچی نے کنگن پہنے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کا زکوٰۃ دیتی ہو تم؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرتی ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے, یعنی آگ کے کنگن پہنائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہننے والے زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اب فقہا کی مباحث اس سے موجود ہیں, لیکن صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ جس شکل میں بھی آپ کے پاس سونا ہے اور 7.5 تولے کو وہ پہنچ چکا ہے اور سال اس پہ گزر چکا ہے, تو اس پہ آپ 2.5% زکوٰۃ دیں. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسر محمود صاحب سیالکوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا امام مسجد ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا, کوئی روزہ رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے, ڈیٹ ٹھیک ہو تو پھر بھی چھوڑ دیتا ہے, تو کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ جی شکریہ کیسر محمود صاحب. محترم مفتی صاحب. جی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو صرف یہ کرتے دیکھا, سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اس نے تھوکا قبلے کی طرف, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تمہیں آئندہ نماز نہ پڑھائے. جی یعنی صرف تھوکنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے کہ انسان صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے, تو ایسے شخص کو امامت کے منصب پہ فائز نہیں کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو روزہ نہیں رکھتا صحت مند ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی, آج کی ٹرانسمیشن کے آخری کالر آمنہ صاحبہ گجرانوالہ سے. جی میری بہن فرمائیے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے شوہر فالج ہو چکے ہیں ان کو, اور میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ان کو میں نہلا سکتی ہوں, ان کو واش کرتی ہوں میں روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب مختصر جی بالکل وہ کر سکتی ہیں, تو لباس ہے نا ایک دوسرے کا, ان سے بڑا تو کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے. یہ تعلق جو ہے یہ ہر چیز اس میں جائز ہے, تو پھر یہ نہلانا غسل دینا اور روزے کی حالت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, وہ کر سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. محترم پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. تمام مہمانوں کی, مفتی صاحب, جناب قاری صاحب, 20 سیکنڈ کا میسج آج کی ٹاپک کے حوالے سے دے دیں. آج ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ باطنی بیماریاں تھیں اور ان کا علاج تھا. تو بینگ اے مسلم جہاں ہمیں اپنی جسمانی بیماریوں سے ہم حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں, ہمارا ڈائٹ پلان ہوتا ہے, ہم نے کھانے پینے کے اندر احتیاط کرنی ہے, ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پہ بیماریوں کا باعث ہے. اسی طرح یہ جو ہماری باطنی بیماریاں ہیں ان کا بھی ہمیں پراپر جو ہے نا دیکھنا چاہیے, ان کے علاج کے لیے تدابیر کرنی چاہیے, ان سے بچاؤ کا سامان کرنا چاہیے, اور پھر اللہ سے بطور خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جس طرح جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اللہ ہمیں باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. ناظرین یہ تھی آج کی سحر ٹرانسمیشن. باطنی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اللہ تعالی ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریاں دور فرمائے. پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا, اجازت دیجیے. خوش رہیے, خوش رکھیے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, در بدر کی خاک کتنی چھان لی, لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر. مغفرت